1977 سے ہم نے یہاں کیا ہے. ویسے عزاداری جو شروع کی تھی وہ 72 سے شروع کی ہے لیکن اس ادا خانے کو جو ہم نے بنایا ہے 77 سے. یہ ٹورنٹو کا سب سے پرانا امام باڑہ سب سے پہلے یہاں کوئی نہیں تھا, چند فیملیاں تھیں, 7 یا 8 ٹوٹل فیملیاں تھیں. ہم لوگ سب بھائی بہنوں کے کبھی بھی نہیں آئے گا کوئی رہتے تھے, مجلس کرتے تھے سب. ہم لوگ پڑھتے تھے, عورتیں جواب دیتی تھیں, عورتیں پڑھتی تھیں, ہم لوگ جواب دیتے تھے. یہ دیکھیے یہ زری بنائی تھی تختی کی, اس میں میں نے پنی کے علم بنا کے لگائے تھے. یہ وہ امام باڑہ ہے ماشاء اللہ. اس وقت میری عمر تھی 22 سال کی. ماشاء اللہ یہ امام باڑہ اس وقت کا ہے. قاسم حسین ایک کامیاب اور پوری توانائیوں سے, اس لیے کہ اس کے دامن میں باب الحوائج جو ہے نا وہ موجود ہے, کہ جو اپنے دامن میں باب الحوائج لے کر کے جا رہا ہو یقیناً وہ جانے والا جو ہے نا وہ کامیاب بھی ہے, کامران بھی ہے. اور اس کی شخصیت جہاں تک میں نے 20 سال سے ان کو اپنے قریب سے دیکھا ہے تو یہ ایک تاریخ تھی عزاداری یہ ٹورنٹو کی. جب میں کینیڈا میں آیا ہوں تو تعلقات تو وسیع ہوتے ہیں, لیکن 2 بندوں نے مجھے اس عزاداری سید الشہداء کے حوالہ سے متاثر کیا. ایک شخص زاہد جعفری تھا اور دوسرا یہ شخص کہ جنہوں نے ہر چیز کو پیچھے رکھا اور عزاداری حسین کو سب سے آگے اور سب سے بلند رکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. اس وقت قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ایک پروگرام ہم اس وقت نشر کر رہے ہیں, اور اس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں, جو کم و بیش 45 ایئرس سے زیادہ کینیڈا میں جی ٹی اے میں ان کی خدمات ہیں عزاداری کے حوالے سے بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ بھی ان کی خدمات ہے جس کا احاطہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے کیا جائے. اور جیسا کہ مومنین آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخصیت کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے کچھ ان کے قریبی دوستوں کا, کچھ ان کے احباب جو ہیں وہ ان کا موجود ہونا ضروری ہے. اس وقت میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں, اس وقت تو ہمارے اسٹوڈیو تو نہیں ہے لیکن جس طرح سے اس وقت کنڈیشن ہے لاک ڈاؤن کی, اور تو ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ آن لائن میٹنگ کے ذریعے ارینج کیا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو شرکائے پروگرام رہیں گے میں ان کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ مولانا عابد رضا نقوی صاحب, مسجد مدینۃ العلم کے وہ ریزیڈنٹ عالم ہیں, روح رواں ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہی کے ساتھ ہمارے موجود ہیں مولانا اجمال نقوی صاحب, جو ہمارے مونٹریال میں رہے ہیں, اور اس کے علاوہ شیان حیدری کے ساتھ کی اٹیچمنٹ رہی, اس کے روح رواں بھی رہے, اور اب آج کل یہاں ٹورنٹو میں مقیم ہے. قبلہ مولانا اجمال صاحب السلام علیکم. مال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے یہ جو کام کیا ہے آسان طریقے سے اور بہت اچھا کام ہے. پروردگار عالم ان کی روح کو مکمل طور سے
یقیناً اس کا ثواب اور اجر پہنچائے گا. میں ایک تو بہت ہی یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ شعبہ جو ہے وہ ہمارے شمیم انکل کا ہے، اور شمیم انکل سے ہی ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ بہت سارے پروگرامس میں ابھی میں ان کا تعارف بھی کراؤں گا. اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں شمیم انکل جو شمیم عباس صاحب، جن کو ہم جب سے یہاں کینیڈا میں موجود ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. شمیم عباس صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران اور بہت شکریہ. میں دوسرے ہمارے جو اس پروگرام میں شامل ہیں جناب عابد جعفری صاحب، شاعر اہل بیت ہیں، مرثیہ گو یہ ہیں، سلام بھی لکھتے ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، اور کافی زمانے سے یہاں کینیڈا میں مقیم ہیں، اور قاسم حسینی انکل کے بہت ہی قریبی فقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. عابد انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کے ساتھ ہمارے جن کا تعارف کرانا میں سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، سلطان بہادر صاحب. یہ سچے بھائی مرحوم کے میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش تمام نوحے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو انہی کی یاد آ جاتی ہے. سلطان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں جناب مظہر عباس صاحب، بہت اچھے مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، اور مرتبت بھی، اور ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں، سینئر ہیں ہم سب کے. مظہر عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس پروگرام کے جو ہمارے شرکا ہیں ان میں ایک ایسی شخصیت جس سے ویسے تو تعارف میرا 15-16 سال سے ہے، لیکن یہ جو لاک ڈاؤن میں جو ان کی ایک کوالٹی بہت زیادہ اوپر کے سامنے آئی، اور انہوں نے مختلف شخصیات پر لکھنا شروع کیا، تو یہ ایک مجھ جیسے انسان کے لیے ایک بات سامنے آئی کہ جناب کوئی اتنا ماشاءاللہ باقاعدہ لکھنے والا بھی ہمارے درمیان موجود ہے. میری مراد جناب شجاعت رضا زیدی صاحب سے. السلام علیکم شجاعت. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ کی کاوش کا بھی بہت بہت اثرات ہیں کہ آپ نے ہمارے ایک عظیم ازادار کو آپ نے اتنا اچھا ٹریبیوٹ دیا. ابھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دے سکیں. میں اس حوالے سے جو سب سے زیادہ میری حوصلہ افزائی کی، مجھ کو یوں سمجھ لیجیے کہ انیشیٹ کرنے میں جس شخصیت کا ہاتھ ہے وہ ہے جناب قاسم حسینی انکل کے صاحبزادے اقبال بھائی. اقبال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام کامران. آپ کا بہت بہت شکریہ میرے طرف سے، میرے خاندان والوں کی طرف سے، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، اور ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں آپ سے کہ آپ نے ہم لوگ کے لیے اور ان کی یاد میں یہ پروگرام کیا. ایک تو اقبال ہماری کوشش رہے گی کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک تاریخ عزاداری جو ہے یہاں جی ٹی اے کی وہ بھی ریکارڈ ہو جائے، اور دوسری چیز جس کے پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں عزاداری کی ابتدا جہاں شروع ہوئی جب سے، وہ بھی تقریباً آغاز چونکہ قاسم حسینی انکل کے زمانے سے ہی ہوا، انہوں نے کیا، تو اس حوالے سے اس پروگرام کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے مولانا عابد رضا نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے آپ اپنا ایک جو ان کا جو علمی اور ادبی ایک حوالہ ہے قاسم انکل کا، وہ اس حوالے سے کچھ روشن ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ قابل تحسین ہیں کہ آپ نے یہ قاسم حسینی صاحب کے حوالہ سے پروگرام رکھا ہے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قاسم حسینی صاحب سے ہمارا تعلق جو ہے وہ 2001 میں 25 محرم سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پھر یہ سلسلہ تعلق کا جو ہے وہ تقریباً لاحد میں اتارنے کے وقت تک ان کے ساتھ ظاہری طور پر رہا، اور باطنی طور پر تو الحمدللہ اب بھی ہے اور وہ رہے گا. وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ صاحب علم لوگوں کا احترام ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ موجود تھا،
اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس سے میں بہت زیادہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوا. ایک مجلس تھی، غالباً یہ گزشتہ سے پیوستہ رمضان مبارک میں 21 رمضان مبارک تھی. تو ہر سال میں ان کے ہاں یہ 21 رمضان مبارک شہادت امیر المومنین کے سلسلہ میں مجلس پہ جایا کرتا تھا. تو میں بھول گیا، تو میرا ٹیلی فون جو ہے وہ گاڑی میں پڑا ہوا تھا. وہ کالیں کرتے رہے اور میں اپنے سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا. تو ادھر مجلس سے فارغ ہو کے ایک مومن آئے اور انہوں نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ آپ مجلس پہ کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو آج مجلس پہ جانا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ بار بار اعلان کرتے رہے کہ بس ابھی مولانا آ جاتے ہیں، ابھی مولانا آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ نہیں آئے تو پھر انہوں نے، کوئی اور صاحب تھے تو ان سے کہا بھی آپ مرثیہ پڑھ دیں اور مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ ہی آ جاتے، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں ہر وقت ادھر ہوتا ہوں. تو کہا کہ انہوں نے اعلان میں یہ نہیں کہا کہ مولانا نقوی نے آنا ہے. تو پھر میں نے معذرت کے لیے ان کو فون کیا. تو میں نے جب معذرت کی تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتلایا کہ نقوی صاحب نے آنا تھا اور وہ نہیں آئے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں آ رہے، وجہ یہ نہیں تھا کہ آپ کسی اور جگہ پر چلے گئے. تو میں نے وہ احترام جو ہے نا وہ برقرار رکھا. تو وہ بہت زیادہ میں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ واقعاً وہ احترام بہت زیادہ کرتے تھے. پھر ان کی شخصیت کے بارے میں جو تعجب خیز ہے وہ یہ ہے کہ چلو میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا ہوں، وہاں پر کہیں اور مثالیں مل جائیں گی، لیکن ٹورانٹو کے اندر تقریباً اس وقت 23 عزاخانے ہیں، اور ہر عزاخانہ جو ہے وہ اپنے نام سے پکارا جاتا ہے کہ مدینہ علم ہے، باب العلم ہے، المہدی سینٹر ہے. لیکن میں نے اس 20 سال کے عرصہ میں جب بھی سنا ہے تو وہ یہی سنا جی قاسم حسینی صاحب کے امام بارگاہ میں. یعنی ان کی اس حد تک اٹیچمنٹ تھی اپنے عزاخانہ کے ساتھ. اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی تھی تو ان کی غیر حاضری نہیں ہوتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی خداوند عالم کی طرف سے ان پر خاص عطیہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ہیں ان کی کوئی غیر حاضری نہیں. آخری مجلس کے ہی چند دن بعد ان کا انتقال جو نا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد تو ظاہر یہ سلسلہ تو باقی رہے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کی کوئی مجلس جس کا انعقاد ان کی طرف سے ہوتا تھا کہ ان کی کوئی غیر حاضری ہوئی. سب سے پہلے واقعاً جس طرح ایک بانی صف ادا آ کے بچھاتا ہے، تو جب بھی ہم گئے ہیں تو وہ موجود ہوتے اور بس وہ انتظار ہوتا کہ بھی ابھی اقبال آ جائیں گے اور وہ حدیث کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ مجلس کا جو ہے نا وہ آغاز ہو جائے گا. تو وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ ظاہر ہے جو لوگوں کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا، کیونکہ ہم تو ابھی 19 سال ہوئے ٹورانٹو میں آئے ہیں. عزاداری کا سلسلہ تو بہت پہلے کا یہاں پر شروع ہے، لیکن ان کا نام جو ہے نا وہ بانیان میں آتا ہے کہ عزا کے بانی جو ہیں ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ قاسم حسینی صاحب کی شخصیت ہے. تو یہ آخرت کے لیے، اور اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اور بلند کسی فرد کے لیے درجہ ہو. امام حسین کی عزاداری کا ایک ایسا درجہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی عمل جو ہے نا اس کا تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے حصہ میں یہ ایک چیز تھی. تو اب الحمدللہ ہمیں اس حوالہ سے تو اطمینان ہے کہ جس طرح قاسم حسینی صاحب رغبت رکھتے تھے، اسی طرح
اقبال بھی رغبت رکھتے ہیں اور ہم خصوصی طور پر دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں بھی اسی طرح برکت پیدا کرے کہ وہ جس طرح ان کے والد عزا خانہ کی خدمت کرتے تھے اور یہ بھی اس کی خدمت کرتے رہیں. اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ الحمدللہ عزا خانہ کی یہی 21 رمضان کو، چونکہ میں مجلس وہاں پڑھا کرتا تھا تو خیال آیا تو پھر میں گیا کہ جاتے ہیں عزا خانہ میں، تو دیکھا کہ تعمیر اس کی شروع ہے، اور وہاں پر پھر ہم نے ان کی روح کے لیے فاتحہ بھی اسحال کیا. اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اقبال بھی جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور ایک جو والد کی طرف سے امانت ملی ہے، یقیناً اس میں یہ ہمیشہ کوشاں رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ گفتگو کا سلسلہ تو بالکل چلے گا. میں سب سے پہلے اس حوالے سے یعنی کیونکہ جب وہ یہاں موجود رہے، یہاں کینیڈا آئے، تو میں اس وقت ہمارے ساتھ جو شریک محفل ہیں، شریک اس پروگرام میں جناب عابد جعفری صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب یہاں آئے ہیں جناب قاسم حسینی صاحب، تو آپ یہاں موجود تھے کینیڈا میں، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. بہت 40-45 سال سے زیادہ کا واقعہ ہے یہ. میں بھی بالکل ہی جوان تھا اور وہ جب آئے تھے تو بالکل ہی نوجوان تھے. تو حسینی صاحب قاسم حسن صاحب ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ یہاں پہلے سے تھے، اور قاسم حسن صاحب ہی کے یہاں سے اس مجلس کی ابتدا ہوئی تھی. سلطان صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ان کا جو اپارٹمنٹ تھا وہاں پہ چند علم نصب کر کے وہ ہم لوگ رات کو شام کو وہاں مجلس کیا کرتے تھے. اس کے بعد حسینی جب آئے اور اہل خانہ آئے حسینی کے، یعنی ان کی والدہ آئیں اور ان کی بہنیں آئیں، تو یہ سلسلہ وہاں سے عزا خانہ کراچی سے ان کا ٹورنٹو میں شفٹ ہوا. تو یہاں باقاعدگی سے عزا خانہ سجا اور پھر مجالس منعقد ہونے لگیں. تو اس زمانے سے ہم ان سے واقف ہیں. پہلی مجلس میں جب میں ان کے یہاں گیا تھا تو غالباً یہ سلطان بھائی تھے وہاں پر، اور ایک تھے محمد علی لاڈلے صاحب، شاید غالباً وہ بھی تھے، اور شمیم تھے. تو ہم لوگ چند لوگ تھے. بہت ہی مختصر سا مجمع ہوتا تھا. وہیں ہم لوگ مجلس بھی کر لیتے تھے. خواتین مرثیہ پڑھ لیتی تھیں، مرد حضرات ماتم کرتے تھے. جو یہ کیا نام ہے سلطان بھائی ہیں یہ نوحہ پڑھتے تھے، یا وہ خود بھی مرحوم نوحہ اس زمانے میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو ماتم کرتے تھے. وہیں پہ ہی دسترخوان بچھتا تھا اور تبرک ہم لوگ سب کو پیش کیا جاتا تھا ان کی طرف سے. وہ سلسلہ آج تک یعنی قائم رہا ان کی، اور اب تک قائم ہے. اچھا، تبرک کے حوالے سے آپ ذرا سے تفصیل بھی بتائیے گا کہ تبرک کا ایک خاص وہ ان کا ایک وہ ہوتا تھا کہ مطلب کہ خالی ایسا نہ ہو کہ لے کے چلے جائیں، بلکہ کچھ ایک اہتمام ہو، لنگر بیٹھ کے کچھ کھانے کا اس طرح کا. میں تو اسے مزاحاً اسے حسینی لنگر ہی کہتا تھا، لیکن وہ تبرک مجلس امام حسینی ہوتا تھا اور دسترخوان باقاعدہ بچھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ہم لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے. گھر جاتے جاتے سب کو 10 ساڑھے 10 بج جاتے تھے. تو روزانہ کا ہمارا یہ ورد تھا. اور یہ سلطان بہادر صاحب اور یہ شمیم عباس صاحب یہ ویسٹ میں رہتے تھے تو بھی آتے تھے روز مجلس میں ان کے ہاں. وہ ایک عجیب و غریب ماحول تھا. اس میں مجلس منعقد کرنا، مجلسیں برپا کرنا بجائے خود ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پورا کیا. اور اس کام میں وہ اس مسلسل اہتمام سے مصروف رہے کہ آخری دم تک انہوں نے یہ مصروفیت چھوڑی نہیں.
اس میں میرے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اور جو آپ کے شرکاء ہیں ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے کہ میں نے ان کے جیسا بہت مخلص، محبت کرنے والا اور مطلب بہت ہی سب کا احترام کرنا، ادب کرنے والی شخصیت میں نے بہت کم دیکھی ہے۔ وہ امام حسین کی عزاداری کی اور مودت اس کو کہنا چاہیے کہ وہ مودت میں ڈوبے ہوئے تھے، مودت میں ڈوبے ہوئے تھے، مودت کے سمندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ مودت کے سمندر میں ڈوبا ہوا آدمی تھا، اور ان کے ساتھ زیارتیں بھی کی میں نے، اور شمیم نے بھی، مظہر بھی ہیں یہاں پر، اور ہم لوگ سب ان کے ساتھ زیارتوں پہ بھی گئے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ انہوں نے بڑا خیال رکھا اور بڑی آپ یہ کہ عقیدت سے ہمیں زیارتیں کرائیں، یہ میں بھول نہیں سکتا۔ میرے تو خیر وہ بچپنے ہی کے آدمی تھے، جوانی کے دوست تھے، تو وہ نہیں بھولتے۔ ایک واقعہ اور بتا دوں اگر وقت ہو؟ جی بالکل بالکل۔ کہ انتقال کے وقت میں گیا تھا اسپتال میں، جب وہ تھوڑی سے مطلب حیات تھے، ابھی پوری طرح سے اعلان انتقال نہیں ہوا تھا، تو میں گیا تھا، وہاں تھا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے بہت پریشانی تھی۔ آج ہم ساتھ میں اتنے عرصے رہے ہیں کہ مجھے بعد احساس جب ہوتا ہے انسان کو، جب گزر جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو میں ایک شوق میں تھا۔ تو میں جب سویا تو میرا ان سے مذاق کافی رہتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بڑے اچھے سے خوبصورت سے کپڑے پہنے ہوئے اپنے عزاخانے میں کھڑے ہیں، میں اندر گیا ہوں، تو میں نے کہا کہ بھائی واہ، آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو، دولہا لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو ان کا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں عابد، میں نے کربلا کی تیاری کی ہے۔ تو وہ ہوا یہ تھا کہ مرنے سے 2-3 ہفتے پہلے میں ان کے گھر گیا تھا، تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں، بچے جانے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ہم چلیں گے کربلا۔ تو میرا ان سے وعدہ تھا، تو وہ خواب میں نے دیکھا کہ وہ چلے گئے کربلا۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن یہ کہ وہ جیسے مولانا نے کہا کہ نارتھ امریکہ میں عزاداری کی ابتدا جو تھی، ابتدا کرنے والوں میں وہ ایک تھے، اور مسلسل عزاداری کرنے والوں میں وہ میرے خیال پہلے آدمی تھے جو اس تسلسل سے انہوں نے عزاداری کی ہے۔ تو یاد آتی ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے معبود۔ یہ گفتگو ہم ابھی اسی حوالے سے کنٹینیو کریں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں مولانا اجمال صاحب کے پاس، اور کیونکہ وہ مونٹریال میں مقیم رہے شروع سے، جب سے میری نالج میں ہے کہ جب وہ کینیڈا تشریف لائے، تو وہ تقریباً وہی زمانہ ہے جب قاسم حسینی صاحب بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو آپ کا قبلہ رابطہ رہتا تھا ٹورنٹو میں ان کے ساتھ، اور پھر مجالس کے حوالے سے تو وہ کچھ بتائیے اس حوالے سے کہ آپ کا کیسے رابطہ تھا ان؟ السلام علیکم۔ آپ نے یہ کام بہت ہی احسن طریقے سے کیا ہے اور انجام تک پہنچائیں گے اس کو، اور خداوند عالم تمام تر اس کا ثواب ان کو پہنچائے اور ان کو اجر عظیم ملے اس کا، اور ان کے درجات بہت بلند ہوں۔ میں 1972 میں مونٹریال میں تھا، اور بھائی میرے مرحوم منور شارب جو ہیں وہ یہاں 80 یا 81 میں آئے، تو جہاں پر انہوں نے مکان لیا اس مکان کے سامنے ان کے بھائی بڑے جو ہیں قاسم حسن وہ رہتے تھے، اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو، میں تو مونٹریال میں تھا، بھائی یہاں آ گئے تھے، تو سب سے پہلے تلاش ہوتی ہے کہ مجلس عزاداری کہاں ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آمنے سامنے قاسم صاحب تھے، تو قاسم حسن کی بات کر رہا ہوں میں، تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور بھائی کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ جب میں پہلی بار بھائی کے پاس یہاں آیا مونٹریال سے، 80s کی بات ہے یہ، 81 یا 82 کی، تو انہوں نے بتایا کہ قاسم کی یہاں مجلس ہوتی ہے اور ان کے یہاں آزا خانہ ہے مڈ لینڈ میں، اور مڈ لینڈ مشہور تھا یہ، سمجھے بھائی، یہ نام جو ہے باب الحوائج قدیمی، یہ تو بعد میں ہم لوگوں کو پتہ چلا، ورنہ سب یہ جانتے تھے کہ مڈ لینڈ بس کہاں جانا ہے، مڈ لینڈ مجلس میں جانا۔ تو پہلی بار
میں گیا مجلس میں اور بھائی حسینی صاحب مرحوم سے ملاقات ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی کامران حیدر رضوی صاحب کے وہ شخص یعنی ہم نے ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، تبسم چہرے پر، اور بہت ہی عزت کرنے والے. اگر کوئی نیا آ جائے، ان کو پتہ چلا کہ میں مجلسے میں پڑھتا ہوں اور مونٹریال میں میری خدمات بھی ہیں، تو یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ لینے والی بات ہے کہ انہوں نے بہت احترام کیا، اور مجلسوں میں پھر ہم شرکت کی اور آنا جانا رہا. اس ادا خانے میں نے مجلس پڑھی بھی، اور اس کے بعد ان کے ایک بہنوئی تھے، ان کا انتقال ہوا، تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ وہ مجلس ان کے اظہار ثواب کی بھی میں پڑھوں، تو وہ بھی اسی ادا خانے میں نے پڑھی. یہ سب سے یعنی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے بھائی قاسم حسین مرحوم کی کہ جو بات زبان پہ ہے وہی ان کے دل پہ ہے. زبان اور دل ان کے ایک تھے. کوئی بھی بات کہنا ہو یعنی وہ مکمل مومن شخصیت جس میں ہونی یس چاہیے. سر، یس سر، یعنی بالکل سر کوئی بھی بسر بات مومن. کہنا ہو وہ کہہ لیتے تھے فوراً سامنے، اور بہت خوش اسلوبی سے، بہت ہی طریقے سے، اور یعنی تبسم ہمیشہ جو ہے وہ ان کا جذب حیات رہا. عزاداری امام حسین السلام کے سلسلے میں ظاہر ہے چونکہ 70s سے یہ سلسلہ شروع ہوا. بھائی شمیم عباس صاحب زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں گے. میں نے پہلے بھی ان سے بات کی تھی، ان سے پوچھا تھا ان کے بارے میں زیادہ، اور یا عابد بھائی وغیرہ یہ زیادہ پہلے تھے یہاں، کیونکہ میں تو 80s میں یہاں آیا ہوں جب بھائی منور حسین یہاں تشریف لے آئے تھے، اور اس کے بعد سے مسلسل حسینی بھائی کے یہاں کا صرف یہ نہیں ہے کہ مجالس اور غم اور عزاداری ہو، بلکہ خاص اہتمام ہوتا تھا جب عزاداری کی جو فصل ختم ہوتی تھی 8 ربیع الاول کے بعد 9 ربیع الاول کو، تو ایک جشن تھا یہاں، اور اس جشن میں جناب علامہ مفتی طیب آغا جزائری آیت اللہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، وہ بھی تشریف فرما تھے، اور مرزا محمد اطہر کے بھائی مرزا اشفاق صاحب بھی تھے یہاں موجود، مرحومین خدا سب ان کو غریق رحمت کرے سب کو. اور جس شان سے وہ عابد بھائی بھی جانتے ہیں اور شمیم عباس بھی جانتے ہیں جس شان سے وہ جشن اور محفل ہوئی، اور جو یعنی کہنا چاہیے کہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ ہم مومن کی شان یہ ہے کہ ان کے غم میں غم زدہ ہوں اور ان کے خوشی میں خوش ہوں. تو اس کا اظہار ان کے ان اعمال سے ہوتا تھا حسینی کے، کہ جب عزاداری ہو تو بھرپور طریقے سے عزاداری ہو، ماتمداری ہو تو بھرپور طریقے سے ہو، اور جب خوشی ہو اور جشن ہو تو بھی وہ بھرپور طریقے سے ہو. باقاعدہ وہ لباس تیار ہوئے، وہ سب لباس پہنے لوگوں نے اپنے لباس کے اوپر وہ پہنا، اور وہ ایک عجیب منظر تھا. آپ سے ہم کیا عرض کریں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھرپور طریقے سے وہ مولائی بھی تھے، تولائی بھی تھے، تبرائی بھی تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. بھائی تو باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے بھی ایک نظم کہی ہے ان کی رحلت پر، اور وہ میں پیش کر دوں گا بعد میں انشاءاللہ. تو اور یہ سب کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ حقیقت یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بہترین خطابت کرنے والا، بہترین ذاکر جو ہے وہ عشر محرم پڑھنے کے لیے آئے یہاں پر. ان کے یہاں میں سمجھتا ہوں عقیل الغروی صاحب نے جب امامہ نہیں پہنا تھا اور دوش پر آبا نہیں تھی، شیروانی اور ٹوپی میں رہتے تھے، تب ان کے یہاں ایک اشرا انہوں نے پڑھا عقیل الغروی صاحب نے، جو اس وقت آیت اللہ علامہ عقیل الغروی صاحب ہیں. اور ان کے یہاں مولانا ذکی باقری صاحب نے بھی اشرا پڑھا. اور ان کے یہاں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یعنی موجودہ ماشاءاللہ حیات علماء ہیں، ان کے یہاں اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو مرزا محمد اطہر صاحب نے بھی پڑھا، اور کیا کہتے ہیں ان کے بھائی جو ہیں اشفاق صاحب نے بھی پڑھا، اور تقی الحیدری صاحب آئے تھے ان کی مجلسوں میں، تو میں خود بھی شامل ہوا تھا. تقی الحیدری صاحب نے بھی وہ اشرا پڑھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لکھنؤ سے، ہندوستان سے، چونکہ ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا، پاکستان سے علماء اور خطبہ اور ذاکرین جو ہیں وہ آئیں اور مسلسل ادا کی رونق رہے، اور لوگوں تک یعنی علوم آل محمد کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا رہے اور جاتا رہے اور استفادہ کرتے رہیں. اور یہ کام یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور یہ کام مسلسل جاری رہے گا
جب تک اقبال میاں اور ان کے بھائی اور ان کا خانوادہ جو ہے وہ اس فرش ادا کو بچھاتا رہے گا، حسینی کے نام اعمال میں وہ نام اعمال کھلا ہے اور وہ سلسلہ جاتا رہے گا بحمد اللہ۔ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ جو صاحبان ہیں وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک قدیمی ادا خانے کے سلسلے میں ہم سب جو ٹورانٹو سے وابستہ ہیں، میرا تو آنا جانا رہتا تھا، میں تو اب آ کے آیا ہوں، ابھی کچھ دن ہوئے ٹورانٹو میں، اور میں نے یہاں مکان ایک لے لیا، تو اب یہاں انشاءاللہ قیام رہے گا میرا۔ لیکن جو ٹورانٹو میں رہنے والے ساکنین ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کس خوش اسلوبی سے انہوں نے اور کس تندہی سے اس عزاداری کو اور اس اہل بیت کی خوشی اور اہل بیت کے غم کو پریزنٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے اور ان کو خدمتگاری ملے جناب سید الہی آمین، الہی آمین۔ یہ علماء کرام کو جو بلانا اور باقاعدہ ایک عشرے کا آغاز ہونا، اور یہ اس حوالے سے ایک پوری تاریخ ہمارے ساتھ ابھی اس پروگرام میں شریک ہیں، وہ اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ انہوں نے جو بھی پورا ایک قاسم حسینی انکل کی تاریخ، جو پوری ان کی تاریخ ہے عزاداری، جو یہاں وہ تشریف لایا اور پھر کن کن علماء کو انہوں نے بلایا، اور عزا خانے میں یعنی جو صف اول کے ذاکرین اور نوحہ خواں بھی، وہ سب ہمارے یہاں ٹورنٹو میں لانے کا اور ان کو پڑھانے کا صحرا جو ہے وہ ان کے ہی سر جاتا ہے، قاسم حسینی انکل کے۔ تو میں پہلے جاننا چاہوں گا شمیم عباس انکل کے پاس، اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کہ وہ کب یہاں تشریف لائے ہیں کینیڈا، اور کب سے پھر یہ سلسلہ ان کے ساتھ قاسم حسینی انکل کے ساتھ آپ کے تعلقات بنے، اور پھر کیونکہ اس زمانے میں تو وہی چیزیں چند افراد مومنین کی تعداد، پھر عزاداری کا جو ایک جنون ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے پورا ہو رہا تھا؟ جی بہت شکریہ کامران۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام کے انعقاد پر دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے لیے، اور پروردگار آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ قسم کے پروگراموں کو آئندہ بھی جاری اور ساری رکھنے کی۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اور یہ یقیناً حسینی سے آپ کی محبت کی عکاس ہے یہ بات، کہ آپ کا عمل، کہ آپ نے جس عقیدت سے اور جس محبت سے اس پروگرام کو رکھا اور دوستوں کو مدعو کیا ان کے، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے تئیں اس پروگرام میں ہم نے تو سیکھا ہی آپ سے ہے، کیونکہ آپ ہمارے ویسٹ میں جو ادارہ بیت القائم، جو آپ امام زمانہ سینٹر جس سے آپ وابستہ رہے، وہاں ہم نے سیکھا کہ آپ جو شورا کرام اور جو ہمارے درمیان ذاکرین آتے تھے ان کے لیے ایک ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک کہتے تھے، اور اس سے ہم نے یہ لرن کیا تھا کہ اپنے جتنے بھی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا اس طرح سے یہ احترام کرنا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی شامل رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حقیقت ہے، حق بیانی۔ مجھے اپنے ہم اثر عابد جعفری بیٹھے ہیں سامنے، مجھے ان کا ایک جملہ ہمیشہ سے پسند تھا، اکثر وہ ہم گفتگو میں کوٹ بھی کرتے تھے کہ زندہ قوموں کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں وہ حساس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جن کے ساتھ ان سے وابستگی ہوتی ہے وہ ان کے احسانات کو فراموش نہیں کرتے۔ تو جس زاویے سے بھی اس معاملے کو آپ دیکھیں گے، یقیناً بہت سے ابھی یہاں مہمان آپ کے تشریف فرما ہے، میں جس کامران جس انداز سے ساری کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ذرا سا مختلف ہے، ہٹ کر کے۔ ظاہر ہے کہ ابھی جیسے اجمال صاحب نے فرمایا کہ بے شمار علماء تشریف لائے، اور یقیناً اس شہر میں وہ جو کیفیت تھی، پیاس تھی، وہ یوں سمجھ لیے کہ وہ سمندر لے کر کے سامنے آ گئے مومنین کے سامنے۔ یہ وہ اس کا درک کرنا ذرا مشکل ہے کامران، چونکہ اب آپ کو تشنہ تصور سے میں کہوں گا کہ اگر آپ 50 برس پہلے کا ایک منظر کشی اپنے ذہن میں رکھیں، جیسے بھی عابد نے کہا کہ ہم سب نوجوان اور جوان تھے، کوئی 22 برس کا، کوئی 23 برس کا، کوئی 25 برس کا، یہ ہم سب اس قسم کی ہماری عمریں رہی تھیں جس وقت ہم آئے، اور حسینی بھی اسی لیول پہ ہمارے ساتھ تھے، تو ہماری ان سے ایک دوستی، ایک بے تکلف کا ماحول، بے تکلفانہ ماحول بھی تھا۔ تو اس عزاداری کے قیام میں جو سب سے اہم چیز ہے، اور یقیناً عابد اس بات سے اتفاق کریں گے، اور مذہبی اور خاص کر کے یہ ہمارے سلطان بہادر صاحب، کہ عزاداری کا قیام ایک اپنی جگہ ایک کام بہت بڑا اہم ہے، لیکن ایک شجرہ عافیت جسے میں کہتا ہوں، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے،
जब आप अपने कुनबे से बिछड़ के आए हों, ये ख्याल उस वक्त इतने अहबाब नहीं थे, नहीं होते थे जिस तरह के अब आने वालों को मैसर हैं, इदारे मैसर हैं, गली कूचे मैसर हैं, और अपने हम ख्याल मैसर हैं, हम जबान मैसर हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट तन्हाई का शिकार होते थे। आप अपने बड़े कुनबे से आए हैं इस दयार में, जहाँ पे आपको कई चैलेंजेस हैं, जबान के मसाइल हैं या कल्चरल मसाइल हैं। ऐसे मौके पर उस आज़ादारी में होता ये था कि वो अगर 1 घंटे की मजलिस है तो उसके बाद यकीन मानिए कोई पाबंदी नहीं थी किसी को कहीं घर जाने की। और क्या बात है भाई, क्या कहने हैं। कोई ख्वाहिश करता था कि भैया मजलिस खत्म हो गई अब चलें। और जो उनकी अपनी मेहमान नवाजी का ये आलम था कि वो बार बार जानू पे हाथ रख देंगे। जब आपने उठने की कोशिश की वो आपके जानू पे हाथ रख देते थे। क्या बात, कहाँ जाओगे। तो ये मैं माफ कीजिएगा, मेरे लिए बहुत सी चीजें बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं इसको एक कई जावियों से मेरे सामने वो सारा मंजर आ जाता है। तो जैसा अभी दोस्तों ने बताया, उस आज़ादारी में जो लोग बुलाए गए, जो उलमा इंट्रोड्यूस हुए, वो अब हमने अपने दौरे जवानी में इसकी हमारे लिए बहुत बड़े इन्हें एक इम्तियाज की बात थी, फख्र की बात थी कि हम जैसे का भी मौलाना ने तस्करा किया, उनको सुन रहे हैं, जो इन्हीं बुढ़ापे में भी नसीब नहीं होता है इस किस्म के उलमा को सुनना। जाए कि हमने अपनी जवानी में इसी आज़ादारी के और अज़ाखाने के तुफैल जो सादत हुसैनी को मैसर आई थी, उन्होंने इस तरह के उलमा को पेश किया। यह भी ख्याल रहे कि ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, कोई हाहा होती किस्म का कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं था। आज़ादारी का ये आलम है कि एक छोटे सी जगह के ऊपर इतनी मिल करके लोग बैठते थे और कोई न शिकवा न शिकायत। और उसके साथ जो आज़ादारी में जो आशुर खाना जेब दिया गया और जो उसकी तज़ीन हुई, वो भी मैंने कहा कि कोई, मैंने अपने एक दफ़ा कहा भी था, एक जिक्र भी किया था एक मुकाम पर, जब कि कोई कमर्शियल आइटम नहीं रखे गए थे। मैं माज़अल्लाह मैं लफ्ज़ों को आइटम नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो तबरुकात आए थे वो कमर्शियल ही नहीं थे, वो सब घर में बने हुए थे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। के जज्बात का, उनके एहसासात का और उनके मौलाई होने का पता चलता था। बिल्कुल सही। से दाखिल हो तो आपको ये मालूम होता था। फिर यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि हुसैनी की यकीनन बड़ी बेशबहा खिदमात रही हैं, लेकिन हमें उनकी अहलिया शमशीरा शमसा को क्या बात पेश करना चाहिए कि इन्हीं ऐसी मिसाली हमने जोड़ी नहीं देखी, ऐसी मिसाली हमने मोहब्बत नहीं देखी। बिल्कुल से वो अपने उनके साथ यानी हम सफर रही हैं इस पूरे सफर उल्फत में, हुसैनी सफर उल्फत हुसैनी में जिस तरीके से वो साथ रही हैं, मौला की बारगाह में कदम ब कदम उनके साथ चली हैं और तमाम काम उन्होंने उनके साथ अंजाम दिए हैं। और वैसे तो पूरा कुनबा था, जैसे कि आबिद को इस बात की भी हमेशा से ये बड़ी रही है, उनको पसंद रहा ये मामला कि जिस तरीके से आज़ादारी मुनक्किद की गई, और सुल्तान बहादुर साहब भी इस गवाह इसके कि वो एक लखनवी तर्ज की खास आज़ादारी का माहौल मिलता था आपको। अब और ये देखिए कि जैसे भी आबिद ने कहा कि खवातीन एक हिस्से में 100 सलाम अरसिया पढ़ा, उसके बाद मर्दों ने पढ़ा, और भी इतनी अपनाइयत, इस कदर अपनाइयत। तो ये तो वो एक पहलू है जहां पे आपको एक सुकून मैसर आता था जाकर के इन्हीं मजलिस तकद्दुस, लेकिन जो भाईचारगी और मोहब्बतें जो आपको मैसर आती थी, जो मिलती थी, जो आप जिसके आप कहना चाहिए कि तलाशी थे, तो वो एक, मैं उसको हमेशा ही कहा कि वो शजर आफियत के मानिंद हो जाता था मामला, वहां बैठने के बाद बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये था कि उनकी शख्सियत के हवाले से अगर आप मुझे इजाजत दें 2 लम्हे के लिए, तो वो ये कि सबने कहा कि वो इन्हीं इंसान दोस्त और दोस्तों के दोस्त और मोहब्बत करने वाले, ये ऐसा था कि उस शख्स की घुट्टी में था। इन्हीं क्या बात, एक क्या बात, आज़ादारी करना बड़ा आसान होता है कि भाई आपने किया, उसके बावजूद भी घर के सारा मामला तहोबाला हो जाता है। चे जाए कि ये घर है, ये ख्याल है, ये आज़ादारी घर में मुनक्किद हो रही है और उस 4 दीवारी में वो रिहाइश पजीर भी हैं और वहीं पे तमाम अहबाब और अज़्ज़ा भी रहते हैं उनके दीगर। ऐसे मौके पर पूरी दिल जमई से इतना बरसा बरस तक आज़ादारी का क़याम रखना और उसी तसलसल से, जैसे भी इजमाल साहब ने कहा कि कोई कहीं उनकी गैर हाजिरी नहीं है और वो हमेशा हर जगह मौजूद है, ये काबिल फख्र है, काबिल तकलीफ बात है। और ये मुझे मैं एक ऐड करूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मौजज़ा है, क्योंकि एक घर में एक मजलिस जब मुनक्कद होती है, मैं करता हूँ, आप भी की सब लोग एक मजलिस जैसे होती है उमूमन एक मजलिस, उस मजलिस का इम्पैक्ट ये होता है कि उसकी तैयारी में और उसके बाद
اس کو منعقد کرنے میں. اس کے بعد آفٹر افیکٹس جو ہوتے ہیں یعنی اس کو سنبھالنا سمیٹنا اور یہ کرنا, اور اس کے بعد پھر اگلے دن 2 دن تک تو بیٹھے رہتے کہ مجلس کی تھکن اتر رہی ہے. تو مسلسل اس طرح سے مجلس سے برپا کرنا وہ یقیناً میں تو سمجھتا ہوں معجزہ ہے. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کے خانوادے میں ان کی خواتین اور بطور خاص ان کی والدہ مرحومہ جو حیات تھیں وہ ہمیں مطلب نہیں بھولتا ہے کہ اس میں ان کی شمولیت بہت زیادہ, ان کے خانوادے اور خواتین میں والدہ اور ان کی بہنوں اور ان کی, جیسا کہ بھائی شمیم نے کہا, ان کی اہلیہ کی ہے, وہ سب یعنی ہم لوگوں کو عزاداری کا تحفہ جو ہے وہ ہمارے والدین میں اور ہمارے مرحومین میں خواتین سے زیادہ ملا ہے. جو خواتین عزاداری کرتی ہیں وہ مرد جو ہے وہ عزاداری نہیں کر سکتے. مجھے آپ معاف کریں گے بھائی. بالکل صحیح فرمایا. تو وہ ایک اس میں جیسا بھی کہا گیا کہ اس ادارے کا نام کیا تھا, مختلف نام آپ نے سنے ابھی کامران. اس میں کسی نے کہا وہ مڈلینڈ والا امام بارگاہ, کسی نے کہا حسینی صاحب کیا کہ امام بارگاہ. ایک اس میں اور بھی نام تھا, اسے کہا جاتا ہے کہ دی ہاؤس یا ہاؤس. یعنی اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کی رہائش اپارٹمنٹ میں تھی ہم سب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی مناسبت سے ان کے کم از کم ان کے خاندان میں یہ جملہ بڑا رائج تھا کہ بھائی ہاؤس میں مجلس ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک میں نے کہا ایڈ کر دوں, یہ ایک اضافی چیز ہوئی کہ مجلس ہو. تو یہ چونکہ میرے حافظے میں آیا ابھی تو میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کروں. تو بھائی ہاؤس میں مجلس ہو رہی ہے. سلطان آپ اس بات کی تائید کریں گے؟ میں سلطان انکل کی طرف آؤں گا. میں ابھی سلطان انکل کی طرف آتا ہوں. میں آتی ہوں آخر میں بیٹھنے کا, تو ویسے منقبت میں سب سے آخر میں کوئی بات نہیں, حالانکہ میں سب سے پہلا ہوں ٹورنٹو میں, کوئی بات نہیں. لیکن بہت مزہ لطف آ رہا ہے ان لوگ کے, خاص کر شمیم بھائی اور اجمال بھائی نے جو بات, کیا بات ہے جو میرے حافظے میں وہ میں آپ کے سامنے. نہیں بالکل صحیح ہے کہ آپ اچھے اسپیکر فرمائیں گے وہ کب ہوگا, آپ ظاہر ہے کہ انشاءاللہ. لیکن آپ ایسے بول نہیں سکتا ماشاءاللہ جو آپ کی وہ ہے. اور وہ دور رہتے ہوئے جیسے کہا گیا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا, اور ایک عجیب للک ہوتی تھی, ایک لہک ہوتی تھی جانے کی یار کہ چاہے مسزاگا کہیں ہو مڈلینڈ ضرور جانا ہے. اور اس 45 سال اس زمانے 100% میں ایگری کروں گا آپ سے, 100% میں ایگری کرتا ہوں. کہیں جانا ہو نہ جانا ہو مڈلینڈ ضرور جانا ہو. ضرور جانا ہے. اچھا اب نہ ویسی برف ہے بھیا کامران, نہ ایسا موسم خراب ہوتا ہے, -30 ڈگریز 40 ڈگریز 60 ڈگریز پرنچل فیکٹر, اور گھٹنوں سے اونچی برف. اور اس کے باوجود وہاں پہنچنا اور بیویوں کو اتارنا, اور اس کے بعد ان کو نیچے جو بیسمنٹ میں جہاں ان کا انعقاد ہوتا تھا مجالس کا, یہ ساری چیزیں میں اپنے اندر اس کو اتنا, اس کی روحانی کیفیت کو جب میں محسوس کرتا ہوں تو یقین مانیے انرجائزز یو. بے شک وہ آپ کی ایک قسم کی جو پیاس ہے مذہبی, جو مولا کے بارگاہ میں حاضری کی جو آپ کی طلب ہوتی ہے, جب اس ماحول کو آپ دیکھتے ہیں تو سوائے سجدہ شکر کے انسان اور کیا کرے. بخدا سچ بہترین حالات ہم نے اپنی زندگی کی گزارے عزاداری کے, اور اس سے کیا ہوا کہ پوری نسل بہتر ہوتی چلی گئی. کیا بات ہے بھائی, یہ کسی نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا تھا, یہ سب سے بڑی بات ہے. ہماری نسل انہی کی مرہون منت ہے. کامران مجھے کہنے دیجیے گا کہ یہ فی زمانہ تک آج تک کوئی مستند ادارہ وہ کام نہیں کر سکا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو قاسم حسینی کی عزاداری کے دوران جو اس کے فیوز و برکات ظاہر ہوئے, جس طریقے سے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوا. پھر اسی زمانے میں جیسے بتایا کہ وہ سچے بھائی تشریف لائے تھے اور ان کی موجودگی میں ایک نئے انداز سے تشکیل ہوئی, نوحہ خانی کو کیسے پڑھا جائے گا. تو ایک انتظامیہ در انتظامیہ, اور یہ مولا کی طرف سے عطا ہوتی چلی گئی. ایسا لگا بے شک لا رہے دروازے کھل گئے ہیں اور رحمتوں کے اور برکتوں کے ماشاءاللہ. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اس میں بے شمار علماء تشریف لاتے رہے, اور یہ جیسے وہ شوذب جرولی صاحب ابھی حال میں تشریف, ہندوستان سے بے شمار علماء. اچھا ایک یہاں میں اور بات کہتا چلوں, وہ یہ تھی کہ قاسم حسینی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اس بات کے لیے نہیں خوش ہوتے تھے کہ وہ کوئی نامی گرامی عالم یا ذاکر کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اکثر و بیشتر آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اکثر و بیشتر ایسے افراد ہمارے سامنے آئے جن کا ہم نے آج تک نام, اس وقت تک نام نہیں سنا تھا. اب وہ کنتور سے, بارہ بنکی سے, ردولی سے, لکھنؤ کے کسی بھی قصبے سے وہ صاحب اپنے مقام کے اوپر بہت قداور ہوں گے, ہمیں اس کا علم نہیں تھا. لیکن حسینی کی نگاہ میں وہ تھے اگر, تو وہ حسینین ان کو یہاں ہمارے شہر میں پہنچوا دیا. سبحان اللہ. بھی ایک بہت بڑا
उनका कंट्रीब्यूशन था इस किस्म के उलमा को रूशुरास कराना, और बहुत शुक्रिया, हमारे सामने उनको हमें ये तौफीक हुई कि हमने कुछ में क्या कहने, क्या बहुत शुक्रिया शमी भाई। अभी ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी। असल में अभी जैसे सुल्तान भाई ने भी कहा कि यकीनन वो पहले आए, असल में मुझे आपसे जो सवाल करना है वो करना था वो उसके हवाले से ज्यादा है, और अभी आप उस हवाले से उस पर रोशनी भी डालेंगे, क्योंकि यहाँ सच्चे भाई को बुलाने में उनका एक ऑब्वियसली उन्होंने बुलाया तमाम उलमा के साथ, लेकिन सच्चे भाई के बुलाने के बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आजादारी जो है वो एक डिफरेंट नौयत की हुई, क्योंकि आज दूसरी या तीसरी नस्ल भी हम देखते हैं कि वो उस कदीमी महाखानी को जिंदा रखी भी है। खुद इकबाल जब मैं उनकी तरफ आऊंगा तो वो भी बताएंगे कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई, और वो लोग यहाँ के बॉर्न एंड रेज होने के बावजूद उर्दू में नौहा पढ़ रहे हैं, नौ समझ रहे हैं और सलाम पढ़ रहे हैं, तो वो एक खास है जो कि वो रहा। सुल्तान भाई आप उस हवाले से जरूर बताइएगा कि शुरू का सिलसिला कैसा रहा पहले, और फिर उसके बाद सच्चे भाई मरहूम के यहाँ आने के बाद क्या सिलसिला रहा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर कायम टीवी का और आपका कामरान और आपके साथ जितने वो है उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हम लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया, और हम लोगों की मेरे ख्याल से 20-25 साल से ये दिली ख्वाहिश थी कि ये हमारे बच्चों के लिए एक पता चले कि पायनियर्स ने यहाँ क्या काम किया। तो हकीकत है कि इसमें कोई शक नहीं, भाई हुसैनी का तो वो ये एक मौजूज़े थे, ये तो मैं बाद में बात करूँगा कि इन दोनों की जो वो था। बहरहाल तो मैं इसमें हम लोग तो 69 में 70 में हम और कासिम हसन आए थे, कासिम हुसैन, नो आई एम सॉरी, मैं हमेशा मिक्स आता हूँ, इकबाल कहता है आपने मिक्स कर दिया, हसन, कासिम हसन जो है बड़े वाले, हम लोग तो 70 में हम लोग जब आए तो वो वही बकौल आप लोगों ने जैसे सबने कहा ना, तो हम लोग तो आज़ादारी इतनी लगन से 60s की वन ऑफ द बेस्ट आज़ादारी हमने पाकिस्तान में की है। हम फखरिया लोगों से कहते थे कि जो बर्रे सगीर में हमने आज़ादारी कर ली, चाहे लखनऊ वाले हों, दिल्ली वाले हों, किसी को पता भी नहीं कि हमने क्या आज़ादारी की, इतने उम्दा शुअरा। और जो बहरहाल तो उस दौर से हम लोग आए थे। अब जो यहाँ आए 70 का पहला मुहर्रम, 9 मुहर्रम की रात को कासिम हसन में और पंजातन जाफरी के छोटे भाई आबिद भाई जानते होंगे, फैज, अब्बे भाई, हम लोगों ने कहा यार बताओ आज 9 मुहर्रम की रात है और हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो बब्बे ने कहा, फैज ने कहा यार ऐसा करो हमारे घर चलो, वहां मजलिस करेंगे। हमने अरे यार ये आइडिया तो अच्छा है। बर्फ गिर रही थी इतनी जबरदस्त, दिसंबर का महीना, बस से हम भी पहुंचे, कासिम उनके घर पहुंचे। तो पहली नौहा खानी की जो बुनियाद पड़ी है पंजातन जाफरी के घर में, उसमें 8 आदमी थे। अनवर जाफरी मरहूम, अभी उनका इंतकाल हुआ, उनकी अहलिया पंजातन जाफरी, उनकी भी अहलिया आबिद रिजी मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फैज, कासिम हसन और मैं। तो खैर वो हुआ कि हम लोगों ने नौहा पढ़ा। ये पहली मजलिस कब मुनक़िद हुई? पहला नौहा ये 1970, ये कनाडा का रिकॉर्ड है, मुझे पता है। 1970 में ये दिसंबर का महीना हम समझ रहे हैं, और ये पहली मजलिस हो रही है जिसमें पहली नाखानी आप कर रहे हैं। पहली नौखानी हुई है। हालांकि वो उनका अनवर जाफरी बेचारे करते थे अपने, उनकी मजलिस होती थी अनीस की तहतुल लफ्ज़ की, वो पढ़ा करते थे खुद अपने। तो वो तो साहब खुशी से उन्होंने मुझे गले लगा लिया, कहले अरे भाई अब तो यहाँ नौखानी होगी। तो बहरहाल ये नौखानी की इब्तिदा थी। उसके बाद हुआ ये कि भाई हुसैनी जो है अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये 73 में आए थे। तो उससे पहले हम लोग का, जैसे शायद शमीम ने जिक्र किया कि जब आबिद भाई ने, कि हम लोग 451 पर हम लोग 9 तारीख को कासिम के यहाँ मजलिस किया करते थे। हम हैं, हमारे भाई साहब ये तो वो भी 73 में, मोहम्मद अली भाई आ गए थे 72 में, और हम लोग करते थे। तो खैर 73 में जब इंशाल्लाह ये आए अपने भाई हुसैनी, तो शुरू में तो ये भाई अपने भाई के साथ रहे, कासिम हसन के साथ 1-8-1.5 साल। उसके बाद 74 में इनकी हो गई शादी। अच्छा, ये शादी जो थी ये मौजज़ा था, कसम खुदा की। मैं मतलब सबके सामने भी कहता हूँ, 20 साल से कहता चला आ रहा हूँ कि इन दोनों का जो हम लोगों पर एहसान है, हमारी कौम पर, हमारी उस पर, बच्चों की नस्ल पर, कोई उसको कर नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आप, दोनों मियाँ बीवी इतने खुलूस और उसके इतने अच्छे वो थे
کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے تھے، بقول سے کف ہوتا ان کا. بہرحال تو ان کے جب وہ 74 میں آئیں، پھر 75 میں شاید ان کے گھر والے جیا، خالہ، امی وغیرہ سب آئے. وہ لوگ ڈنڈاک پر رہتے تھے، ڈنڈاک پہ اپارٹمنٹ ہاؤس میں تھے. تو وہاں پھر ہم لوگ وہاں مجلسیں ہوئی. اچھا اس زمانے میں ایک اور بڑی خبر اور بھی ہوئی کہ سامعین جعفری بھی تشریف لے آئے 75 میں. تو وہ آئے تو پھر وہ کشتی اور تیزی سے بڑھ گئی. وہ تو ماشاءاللہ اتنے آنا. تو مگر یہ یعنی باقاعدہ نوحہ خوانی ایک پراپر، جیسے جیسے سامعین انکل ابھی لیکن بیچ میں قاعدہ کنجون کے صاحب گلاس رہے، اور اس کے بعد پھر یہاں آ کر انہوں نے، حالانکہ بیچ میں ہوتا ہے کہ علامہ جعفری نے جیسا اللہ اس کی مجلس وہاں گئے تو ان کے نوحہ ہو جاتا تھا. پھر ممتاز مرزا عابد بھائی جانتے ہیں، ان کے گھر میں مجلس ہوتی تو وہاں حامد رضوی مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ اروڑا پر رہتے تھے، وہاں ہم لوگ جاتے تھے. یاد ہوگا عابد بھائی، وہاں ان کا مجلس یہ ان مجلسوں میں ہوتا تھا. اس کے علاوہ ویسٹ میں ہم لوگوں نے ایک چکر اور کیا تھا. ہم لوگ یہ کرتے تھے، حافظ رضا نقوی کے جو بھائی چھوٹے امیر رضا، میں وہ اور حسنین جو سوز خان تھے ان کے بڑے بھائی، ان کا انتقال بیچارے کا بھی ہوا اللہ انہیں جنت سے. تو ہم سب نے بھائی صاحب محمد علی بھائی اور جاوید مرزا، تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ 10 مجلس سے 73 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک دن ایک اپنے اپنے گھروں میں مجلس رکھ لیتے تھے اس طرح محرم کو وہ کرنے کے لیے. پھر 9 تاریخ کو وہیں جاتے تھے ہم اپنے بھائی قاسم حسن کیا، وہاں جا کے وہ اس میں کرتے تھے 451 پر. تو بہرحال تو اس کے بعد ہوا ہے کہ ان لوگوں نے شاید 76 میں شاید ایک جگہ کہیں اور گھر لیا تھا، اقبال کو معلوم ہوگا. 77 میں انہوں نے یہ مڈ لینڈ خریدا. تو جب یہ گھر خریدا، یہ آغاز 77 سے ہے، 77 سے ہوا. اس میں پھر یہ باقاعدہ عزاداری شروع ہو گئی. جو ظاہر ہے کہ ان کا جو بھی بیسمنٹ تھا تو اسی میں سارا ہوتا تھا. اچھا اس زمانے میں یقین کرو کہ وہ اپنے پاس مور والے اور خوجے عابد بھائی جانتے ہیں، چمیم جانتے ہیں کہ پیچھے لگے رہتے تھے ان کے کہ ہمارے ساتھ مل کے مجلس کر لو. یہ یقین کریں آپ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو ان کے گھر میں مجلس ہوتی تو ان کے گھر میں شاید ہی انڈیا کا کوئی ٹاپ کا عالم ایسا ہو جس کو ہم نے نہ سنا ہو. جیسے اجمال بھائی نے ان لوگوں نے نام لے لیے، جلوہ علی صاحب، طاہر میاں، تقی حیدری، روشن علی، اور اس کے بعد عقیل غربی. بہرحال تو مجلسوں سے، لیکن ان کے کی ایک خاص بات آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا ان تینوں کو جنت نصیب کرے. جیا، خالہ امی اور محمود عباس کی والدہ اتنی مخلص عورتیں تھیں، یہ قسم خدا کی. ایک دفعہ تو میرے آنکھوں میں اتنے آنسو آئے، مجھے یقین نہیں آیا. میں ان کے مجلس میں پہنچا، گھر خالی پڑا ہوا تھا، بیسمنٹ، تینوں جھاڑو دے رہی تھی، قسم خدا کی. امام بارگاہ میں جھاڑو دے رہی. اس کا خلوص اتنا تھا، آپ یقین کیجیے اس امام بارگاہ میں کسی نے بھی پڑھا. اتنی رقت ہوتی ہے کہ آپ بڑے بڑے بارگاہوں میں چلے جائیں، وہ بات ہی نہیں پیدا ہوتی جو ان کے گھر میں ہوتی تھی. جو مجلسیں ہم لوگوں نے کیا کر لی. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سلطان بھائی کہ یہ جو رقت کا جو ایک وہ ہے سلسلہ، وہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جس طرح جب بھی ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری کیفیت یہی ہو جاتی ہے کہ وہ خلوص، اس میں خلوص اتنا تھا. میاں بھی ان دونوں کا تو تھا ہی، پھر والدین کا ان کا اتنا خلوص تھا بخدا کہ اس کے بعد ہم لوگ آپس میں بالکل شمیم ہیں، یہ ہیں، مظہر ہیں، ہم لوگ بالکل اپنے ایک بھائی بہن، ہمارے بچے جو ہیں ایک دوسروں کو بھائی سمجھتے ہیں. سب سے بڑا میں جو کہنا چاہتا تھا کہ وہ بعد میں شمیم نے بھی ذکر کیا، ہم لوگوں کی نسلوں پر ان کا احسان ہے، قسم خدا کی. آج ہمارے جتنے بچے عابد بھائی جانتے، شمیم جانتے، جو آج جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں رہے کہ انہوں نے جو وہاں کا کامران آپ جانتے ہیں. اب آج کل جو ایم میں یا جہاں بھی جاتے ہیں، اب بچے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے کھا، اس کے بعد بیٹھے بچے بھاگا دوڑی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی سب ہم نے 50 سال 45 سال پہلے ان کے گھر میں دیکھا. ہمارے بچے اس طرح کھیلتے تھے ان کے گھر میں. بہت بڑا احسان ہے ہماری نسلوں پر، حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت ظاہر ہے کہ اس کو ہم لوگ بھلا نہیں سکتے. اچھا اب لوگ ہم سے اس کا مقصد بھی، آج اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والی نسلیں بھی نہ بھلا سکیں، تاکہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ میں دیکھیں آپ لوگ جتنے بھی سینئر ہمارے یہاں موجود ہیں، جو 40-45 سال سے یہاں اور سے زائد وقت یہاں گزر چکا. 1970 سے اگر ہم یہاں لگائیں تو آلموسٹ 50 ایئرس کی بات کر رہے ہیں، اور 50 ایئرس میں آپ کی ایک نوحہ خوانی کی تاریخ ہے جس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے. اور میں قائم ٹی وی سے کہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ایک پروگرام رکھا جائے، کیونکہ ابھی بات چونکہ قاسم حسینی اور وہ بھی شروع سے تھے تو ازا خانی
کی ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں آپ کی اور سامعین کی، تو یہ 50 اور 45 برس ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر چند ہی مومنین فیملیز تھی، تو اس زمانے میں آپ لوگوں نے اس عزا کو قائم رکھا. یقیناً یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کرم اور فیض ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات کا. قاسم اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں حضرت عباس کی کہ یہ معجزہ تھا. ہم لوگ یہاں آئے، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا 20-40 ہزار میں اتنی دور آ کے کہ یہاں نوخانی عزاداری ہوگی. جب آئے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن شہزادی نے ایسے افراد جمع کر دیے قسم خدا کی. کیا کہنا، سبحان اللہ. میں پاس یہ جمال بھائی، اپنے عابد بھائی، جاوید مرزا، امیر محمد علی، سب ایسے افراد تھے یار، سب یعنی ہم خیال لوگ، اور سب عزاداری کیے. تو اس جناب بالکل عزاداری ہوئی ہے حقیقت میں. جی فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا انتظام ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ انتظام کرتے ہیں، اور وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جو ہے یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ جو وعدہ رسول اللہ نے کیا اپنی بیٹی سے، وہ ہم نے دیکھا ہر جگہ بدرجہ اتم دکھائی دیا ہم کو. اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا جب تک کہ ظہور امام نہ ہو، کہ ہماری نسلیں اسی طریقے سے نسل بعد نسل انتظام ان کا ہوتا ہے، اور وسیلے جو ہیں وہ ہم لوگ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ بتائیے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں، یعنی اب وہ جو آئے تھے آپ بہتر جانتے ہوں گے، جس میں کہ تم ایک قدم آگے بڑھو، اللہ کہتا ہے اتنے ہزار گناہ وہ ہم کرتے. یقین کیجیے جو یہ لوگ بتا رہے تھے وہی. 4 عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، 5 آدمی ادھر بیٹھے ہوئے، مجلس ہوئی، ٹیپ ہوا، انہیں مرثیہ پڑا. تو اس کو اب آپ دیکھیے اور ملٹی پلائی ملین سے کیجیے اب، ماشاء اللہ کیا رونق، جو رونق اب یہاں رونق وہ ہے. اور اس کی وجہ سے ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلو، اس میں وہ سچے بھائی کے اس میں کوٹیشن بہت ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہاں کے جو بچپنے سے ہم لوگوں کے نوحہ خوانی اور جو ان لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا نا، تو سچے بھائی کے نوحے ان لوگوں کے دماغوں میں ایسے بز گئے کہ یہاں اونچے اونچے کلاکار آئے، وہ ان کو سننے بھی گئے، وہ سن کے باہر آ گئے، یہ تو پرفارمر نہیں، یہ لوگ نوحہ خوانی کہاں کرتے ہیں. تو بچوں کے دماغ ایسے پل گئے تھے، اقبال جانتے ہیں بہتر ماشاء اللہ. تو یہاں کے بچوں کی تربیت میں آپ حضرات کا جو تعاون رہا، اور پھر پلس قاسم حسین انکل، ضیاء بھائی آئے اور سچے بھائی آئے، اور یہ لوگ سب لوگوں کو جس طرح سے بلانا، یہ گفتگو کا سلسلہ ہم کنٹینیو کریں گے. اور میں تھوڑی سی صرف ابھی ہمارے 2 شکریہ محفل جنہوں نے بلکہ 3 جنہوں نے ابھی تک کہا نہیں ہے، میں ان کی طرف آؤں گا. مظہر بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. اور مظہر بھائی بھی وہ شخصیت ہیں جن کو میں اس وقت یہاں ہمیشہ ہمیں بیٹا کہہ کے بلانا، اور کیا کہتے ہیں ہمیں نوحہ پڑھوانا، ہم سے سلام سننا، اور یعنی شروع سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی یہاں پر کینیڈا میں نوجوانوں کی. اور اب تقریباً 15-16 سال ہو گئے اس بات کو. مظہر بھائی، آپ کا رہا سلسلہ شروع سے یہاں، جب سے آپ یہاں کینیڈا امیگرینٹ ہوئے، اس وقت سے قاسم حسین انکل تھے، آپ پہلے آ گئے یا بعد میں؟ کچھ اس حوالے سے پلیز. ہاں بھیا، شکریہ بہت بہت. ماشاءاللہ میں نے تمام احباب کی گفتگو سنی، اور جتنا ان تمام حضرات نے کوشش کی کہ حسینی بھائی کے شخصیت کو، ان کے شخصیت کی اور ان کے تمام پچھلی باتوں کو یاد کر کے ان کے تاریخ کو دہرایا جائے، اس سے میں تقریباً یہاں پر میں ایکچولی آیا تو آٹوا میں تھا 73 میں، لیکن ٹورانٹو میں آیا مونٹریال سے 79 میں. میں اجمال بھائی کو مونٹریال سے کیا بلکہ کراچی سے جانتا ہوں اسکول کے زمانے سے ماشاءاللہ. اور میں بھی جانتا ہوں کراچی سے. اچھا سوری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجمال بھائی کو جانتا ہوں کراچی. جی، تو وہ جب میں یہاں 79 میں آیا مونٹریال سے، تو مونٹریال میں اور آٹوا میں یقیناً بہت ہی مختصر طور پہ مجلسیں ہوتی تھیں، کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، کبھی اسکول کے جم میں، کبھی کہیں. جب یہاں واپس آئے تو پہلا محرم، اور اس 79 میں پہلے محرم میں، اب جب محرم شروع ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ صاحب یہ بیویو کا ایک امام بارگاہ ہے، وہاں مجلسیں ہوتی ہیں. ہم وہاں بیویو میں گئے تو وہاں وہ ماحول جو
جس کے ہم پیاسے تھے وہ نہیں تھا. مجلس تو ہو گئی یقیناً، لیکن کیا بات ہے بھائی، کیا بات. جب ہم نے اپنے معاشرے کو تلاش کرنا شروع کیا تو کسی سے پتہ چلا کہ صاحب مڈ لینڈ ایک جگہ ہے اور وہاں پر کسی کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، ان کا نام ہے قاسم حسینی صاحب. تو میں نے کہا بھائی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی چنندہ لوگ آتے ہوں اور عام پبلک کے لیے نہیں ہو جگہ؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو آپ بس دروازہ کھلا ہے، امام بارگاہ ہی کر لیجیے، لیکن وہ گھر کے مجلس کی طرح ہوتی ہے، کمرشل امام بارگاہوں کی طرح نہیں ہوتی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہاں گئے ہم نے جب دیکھا تو جگہ کھچا کھچ بھری ہوئی، بیٹھنے کی جگہ نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ تو، اور پھر سوسانی شروع ہوئی اور ماتم ہوا بالکل اپنے انداز کا. تو دل ایسا ہمارا بھرا اس روز کہ یار یہ ہے جگہ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں وہاں سب سے عجیب سی بات جو ہوتی تھی کہ ادھر یعنی عورتیں ہوتی تھیں ایک طرف اور ایک طرف مرد ہوتے تھے. جب مجلس شروع ہوتی تھی آپ یقین کریے کہ مجلس ادھر شروع ہوئی، مرثیہ شروع ہوا، اور جو حقیقتاً مجلس کا معال جو ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شروع ہی سے بٹنا شروع ہوتا تھا. جو خواتین کے رونے کی آوازیں اور جو عقیدت سے لوگ انہیں جس انداز سے بیٹھ کر سنتے تھے. پاکستان کی پہلی دفعہ یاد مجھے تو کم سے کم 79 میں آئی، جس انداز سے مجلس وہاں ہوتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھر کے اندر مجلس ہیں اور ہماری خواتین ہمارے والدہ وغیرہ سب بیٹھی ہیں اور جناب مجلس شروع ہوئی اور ادھر آنسو اور آوازیں شروع ہو گئیں آہو بکا کی. تو وہ جو خلوص اس وقت محسوس ہوا، پھر ہم اس میں آنا جانا شروع کر دیا ہم نے. پھر ان کو کسی نے بتا دیا حسینی صاحب کو کہ صاحب میں بھی کچھ مرثیہ ورثیہ پڑھ لیتا ہوں، نوحہ پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے نوحہ کہا کہ بھائی اب تم جو ہے اگلی دفعہ آؤ تم نوحہ پڑھنا. ہم نے نوحہ پڑھ دیا. بھابھی نے، شمسہ بھابھی نے اور عورتیں تو سنتی تھیں وہاں، تو ان لوگوں نے بس انہیں حسینی بھائی سے کہا کہ بھائی ان کو، تب اس زمانے میں لڑکے ہی ہوا کرتے تھے، تو کہنے لگے بھائی اس لڑکے کو بلاؤ. تو جو وہ ایک نوحہ میں نے پڑھا تھا یہاں پر ٹورانٹو میں پہلی دفعہ، عباس ہی کا لے کر نام، تو وہ کافی لوگوں کو پسند آیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اس لڑکے کو بلاؤ اور اس کو پڑھاؤ. انہوں نے اتنی ہمت افزائی کی حسینی بھائی نے. اب میں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے آتا ہوتا نہیں ہے پڑھنا، یہ ماشاءاللہ سلطان صاحب ہیں، سامن صاحب ہیں پڑھنے والے. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہیں پڑھنے والے، لیکن آپ آئیے اور آپ اپنا حصہ ڈالیے. تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا اس معاملے میں اور میں وہاں مجلس میں جاتا رہا. پھر اس کے بعد اتفاق سے ہم ویسٹ میں چونکہ رہتے تھے تو وہاں امام بارگاہ شروع ہو گیا جس کے انتظامات میں ہم مصروف ہو گئے. تو کافی عرصے تک ہم جو ہے یہاں سے منقطع رہے. لیکن پھر جب ہمیں وہاں سے فرصت ملی اور یہاں پہ آنا جانا شروع کیا، اور پھر خوش قسمتی یہ ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد میں ان کا نیبر بھی ہو گیا حسینی صاحب کا. تو ہم واک وغیرہ بھی کیا کرتے تھے. تو ان کی 3 شخصیات مجھے میرے سامنے آئیں. پہلی تو یہ کہ جیسے سب نے کہا امام بارگاہ تھا، مجالس تھیں، خلوص تھا، اور جس انداز سے وہ ہر آدمی کو جو آتا تھا وہ مجلس میں جس انداز سے جو ملتے تھے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب حسینی صاحب سے میری صرف سلام دعا ہے. ہر آدمی کیا بات یہ کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ حسینی صاحب کو کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہے بھائی. اتنی قربت ان میں ہو جاتی تھی، اتنی محبت پیدا کر لیتے تھے وہ، کچھ جاذبیت اس طرح کی تھی کہ وہ ہر آدمی یہ کہتا تھا بھائی میں تو بہت قریب ہوں حسینی صاحب کے. واہ 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 واہ، سچ بات ہے. مجھ میں بھی پیدا ہوگی. لیکن جب یہ ہماری یعنی نیبرہڈ ہو گئی، جب ہم ساتھ ہی ان کے رہنے لگے قریب میں، تو روزانہ ہمارے واک وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی. شام میں میں اور وہ دونوں واک کرنے نکل جاتے تھے اور راستے بھر یہی مجلسوں کی باتیں ہیں. اور یقین مانیے کسی شخصیات کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، بس یہی باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ مجلس، وہ مولانا، یہ مولانا انہوں نے یہ پڑھا، بہترین پڑھا. اور اس میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اتنے جذباتی ہوتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عالم کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی تھی جو عقیدے کے خلاف ہوتی تھی تو وہ اس عالم کو ٹوک بھی دیا کرتے تھے. وہ بتا دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ غور سے دیکھ کے آئیے گا.
اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. اہل بیت کے معاملے میں اس شخص نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کبھی کمپرومائز نہیں کیا. رہے آپ سلامت رہیں. واہ واہ واہ. ہمیشہ جب بھی جو اب میں ان کے ساتھ ایک بات تھوڑی سی بات یہ بھی پوچھنا چاہوں گا انکل، تھوڑا سا یہاں پہ روک کے، یعنی ایک تو تہذیب کا، ایک جو لکھنوی تہذیب ہے اس کا بھی ملوز خاطر رکھتے تھے، اور بہت ہی ایسے بتاتے تھے، جیسا میں نے سنا ہے ابھی تو جو بتایا گیا ہمیں کہ وہ برا بھی نہیں لگتا تھا، اور علماء جو ہے وہ ان کی بات کو سنتے تھے. اور اقبال سے ایک دفعہ کچھ بات ہو رہی تھی تو یہ بھی تھا کہ جب یہاں علماء نہیں تھے تو وہ خطاب بھی کیا کرتے تھے مجالس سے. اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے گا. آپ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے اس جواب. کامران، آپ کی آواز جو ہے، آپ کی ساؤنڈ جو ہے وہ کچھ کٹتی رہتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا میں صحیح کرتا ہوں. جی بھائی مظہر. تو بہرحال وہ اس سلسلے میں بھی مطلب میں ان کے ساتھ رہا. انہوں نے جب بھی باتیں کی مجالس کے بارے میں، اور یقین کیجئے کہ جب وہ بات کرتے تھے مسائل کربلا کے متعلق، جب بھی کبھی کوئی گفتگو ہم میں شروع ہوتی تھی تو وہ باتیں کرتے کرتے واک کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، رونا شروع کر دیتے تھے. اللہ اکبر. یعنی آنکھوں سے ان کے لٹرلی آنسو بہتے تھے. بات ہم صرف میں اور وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو بحیثیت انسان کے میں بتاؤں ہم ان کو کہ اتنے ہمدرد آدمی کہ وہ اپنے قصہ بتاتے تھے جاب کا وغیرہ، شروع میں جب آئے تھے اور جب انہوں نے جاب واپ کی وغیرہ، تو اس میں وہ بتاتے تھے کہ بھائی جب وہ ایک شخص نے کسی سلسلے میں ان سے مدد مانگی اور انہوں نے ان کو مدد بھی دی اور اس آدمی نے ان کو ابیوز بھی کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگے یار، میں نے کہا آپ نے غصے میں اس سے دوستی ختم نہیں کی؟ کہنے لگے یار مجھے دوستی کیا ختم کرنا ہوتا تھا، اس بیچارے کو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی، لیکن وہ ہے کہ چونکہ وہ آدمی کا اخلاق ڈفرنٹ ہے، میرا اخلاق ڈفرنٹ ہے، لہٰذا مجھے اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ پھر میں 3 دفعہ ان کے ساتھ میں زیارتوں پہ بھی گیا اکثر، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے گروپ کے ساتھ بھی میں حج پہ اور زیارت پہ ادھر گیا تھا میں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو زیارتوں پہ لے کے جاتے تھے یہ کمرشل ان کی ٹرپ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ حقیقتاً زائروں کی خدمت کے لیے لے جاتے تھے. کیا بات ہے. اللہ ان کو عابد بھائی میرے گواہ ہیں، عابد بھائی ساتھ تھے ایک سال، اور بلکہ عابد بھائی اس بات پہ غصہ بھی ہوئے تھے کہ یار حسینی تم وقت بہت ضائع کرتے ہو. وجہ یہ تھی کہ وہ یہ نہیں کہ صاحب فلانے ٹائم پہ لابی میں اتنے بجے اتنے لوگ مل جائیں ورنہ ہم چلے جائیں گے، جو کہ دوسرا گروپ کرتا تھا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ لوگوں کے کمروں میں کھٹکھٹاتے تھے جا کر. بالکل بہت صحیح بھائی وقت ہو گیا چلیں. اب اگر نیچے لوگ جو جمع ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بعد میں چلو دیر ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ فلانے صاحب ذرا ان کا انتظار کر لو، فلانی جو ہے خاتون وہ رہ گئی ان کا انتظار کر لو. ہر آدمی کے لیے کھانے کا کہ صاحب آپ نے کھانا کھایا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ پوچھا کرتے تھے کہ بلکہ کسی نے شکایت کی کہ بھائی ہم یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ زیارت کے لیے تو آئے ہیں لیکن میرا کام یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. میرا خیال یہ ہے کہ تینوں ٹرپ کے اندر انہوں نے کوئی پیسے بنائے نہیں بلکہ اپنی جیب سے لگائے ہی ہوں گے. کیا بات ہے. اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے پروردگار. وجوہات کی بنا پر وہ انہی کے پاس سے جیب سے پیسے لگے ہوں گے جو اچانک اخراجات آ گئے. ایسا نہیں ہوا کہ صاحب وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرپ پتہ چلا وہ نوٹ گننے بیٹھ گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ ہمیشہ اپنی جیب سے لگایا. انہوں نے بس ان کی خواہش رہتی تھی کہ زائرین خوش رہیں اور تکلیف ان کو نہ ہو. مگر بھائی مولا فیملی کی طرح لے جاتے تھے، وہ فیملی کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے. لوگوں نے چائے نہیں پی، اپنے کمرے میں سے بیچاری بھابھی چائے بنا رہی ہیں اور ان کو آفر کر رہی ہیں کہ بھئی آپ یہاں آ جائیں، اگر وہاں نیچے ختم ہو گئی تو میرے پاس میں بنا دیتی ہوں آپ کو چائے. تو یہ زیارت کے اندر جو یہ تمام لوگوں کو لے جایا کرتے تھے وہ واقعی ثواباً لے جایا کرتے تھے. میں یہاں پہ اضافہ کر دوں مظہر کی بات سے، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. مظہر تم نے بالکل صحیح کہا. یہ تو جو زیارتوں کے حوالے سے جو مذہب نے جس طریقے سے منظر کشی کی ہے، میں اس سے قدم پہلے چلتا ہوں. جہاز میں سفر کے دوران ظاہر ہے کہ ایئر لائن کھانا دیتی ہے، پانی ملتا ہے، آپ کو تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں میاں بیوی فردن ایک شخص کے پاس آ کر کے گھر کی بنی ہوئی چیزیں، وہ جیسے وہ رجب کی ٹکیاں ہوتی ہیں
शीरा जान वो बना के अपने साथ लाई हैं। अब वो फर्दर लोगों को बांटी जा रही हैं, सीटों पे बैठे हुए लोगों को, और वो सौंफ छालिया, यानी आप मोहब्बत और खुलूस का अंदाजा कीजिए। भाई ठीक है, मैंने टिकट लिया है, मैं जहाज में बैठ गया हूँ, जहाज वाले मुझे खाना देंगे, मैं जब पहुंचूंगा जिस मुकाम पे उतरूंगा वहां से उनकी मेहमान नवाजी शुरू होनी चाहिए ना। बेशक the way the time we took off, दोनों खड़े हुए अपनी कुर्सियों से और फर्दर सबसे आ रहे हैं। तो ये भी चीजें ऐसी हैं कि जो दिल में बस नक्श कर गई हैं। जी बिस्मिल्लाह। नहीं, जैसे ट्रिप के लिए भाभी जो है जैसे चादरें बांटती थी लोग खवातीन को, हालांकि हर औरत जो यहाँ से जा रही है तैयारी करके जा रही है सारी चीजों की, हिजाब की, लेकिन भाभी का ये होता था कि नहीं, मैं इनको तबर्रुकन ये चादरें पेश करूं। हुसैनी भाई का, भाई तुमने खाना खा लिया, ये लो पान पराग, वो जब इसलिए घूम रहे हैं कि भाई किसी को चाहिए। ये खिदमत खुलूस तो शख्स में आप यानी यकीन मानिए कि इतना भरा हुआ था कि जैसे मैंने पहले कहा कि हर शख्स जो उनसे मिलता था वो यही कहता था कि भाई मुझसे ज्यादा हुसैनी भाई को कोई नहीं जानता, वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यानी इनकी, फिर इसके अलावा इनकी ये जो है अब जो इत्तेफाक से यूं समझिए कि चूंकि हम लोग बहुत करीब हो गए थे, कुछ 1-1.5 साल के अंदर, इंतकाल से 2 दिन पहले हम कहीं वैसे मतलब हर जगह जो है वो पासमोर इधर उधर हम लोग साथ ही मिलके जाया करते थे एक ही गाड़ी में। तो 2 दिन पहले इन्होंने मुझसे कहा था कि यार वो JCC में कोई आ रहा है पढ़ने वाला, उसको सुनने के लिए चलेंगे, और मैं और तुम अगर जा रहे हो तो मुझे पिक कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन किया तो इत्तेफाक से पहली दफा ये हुआ, उन्होंने कहा कि यार मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे, मैं जरा से यानी कसाहली महसूस कर रहा हूँ, तुम चले जाओ, मैं आज नहीं जा सकूंगा। मैं चला गया। दूसरे दिन इकबाल से मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में, यानी हॉस्पिटल में है। मैंने कहा इससे पहले भी हॉस्पिटल रह के आए वो आपके आशवा वगैरह में किसी हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरे दिन चला जाऊंगा, मुझे उस रोज काम था। फिर मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल ने कहा नहीं, बहुत तकलीफ में है और आप इस वक्त खाना बेकार है आपका, उनको वो भी दिया हुआ है आपके पेन किलर, लिहाजा वो अभी ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं फिलहाल, तो वो सो रहे हैं, आप शाम तक आ जाइए। यानी उस शख्स को जो एक मोमिन की शहादत जो नसीब होती है ना, वो बिस्तर पे उसको शहादत नसीब हुई है मेरे नजदीक, क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है। विद इन 2 डेज वो आदमी ना अपने घर वालों को तकलीफ दी, ना खुद तकलीफ उठाई, और 2 दिन के अंदर हंसते बोलते वो हमसे जुदा हो गया। हर आदमी यही कोशिश करता है, और मेरी भी दुआ यही है कि अल्लाह मियां चलता फिरता मुझे यहाँ इस दुनिया से उठाए, और उस शख्स ने भी यकीनन दुआ की और उसके ये दुआ कबूल हो गई। मैं आपसे क्या बताऊं कौन कौन सी यादें हैं और कौन कौन सी बातें हैं। बिल्कुल मजहर भाई, ये तो अभी हम आपसे और तफसीलात पूछेंगे, बल्कि और तफसीलात जितनी भी हैं, जब भी उनका तस्करा होता है कासिम अंकल का, कासिम हुसैनी अंकल का, हम लोग सब की आंखें भर आती हैं। और मैं जब इस प्रोग्राम के बारे में भी सोच रहा था तो बार बार मेरे उसमें गिरिया हो जाता था। मैं बस 2 हमारे और हैं, इकबाल से भी मुझे गुफ्तगू करनी है और शुजात से, फिर हम दोबारा एक सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें कामरान मैं एक आखिरी बात कह दूं, वो ये कि मैं और शमीम ये हमेशा सोचते आए थे कि टोरंटो की आजादारी की तारीख रकम होनी चाहिए। उस पर शमीम अब्बास ने जिस जमाने में हैलिफैक्स से काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर जाहिर है कुछ मसरूफियात वगैरह की वजह से जो है वो काम रुक गया। लेकिन मैंने एक तहरीर पढ़ी रिसेंटली जो इकबाल ने मुझे भेजी, वो शुजात जैदी की तहरीर। क्या कहने हैं जी, मैं हैरान हूँ। मैं शुजात जैदी को बहैसियत मुसन्निफ नहीं जानता था और ना मैं समझता था कि ये लिखते होंगे। यकीनन ये अच्छे नौहे खान हैं, मतकबत खान हैं, लेकिन इनका जो ये रुख मेरे सामने आया और जो तहरीर मैंने पढ़ी, और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो पहली तहरीर मेरे सामने आई वो जनाबे कासिम हुसैनी साहब के सिलसिले में लिखी। मुझे नहीं मालूम था कि हुसैनी साहब से ये कितने करीब हैं। उससे मुझे अंदाजा हुआ उनकी तहरीर से कि देखिए जो मैंने बात पहले कही थी वो साबित हो रही है यहाँ पर कि हर शख्स, शुजात तो आए हैं बहुत अरसे के बाद,
لیکن ہر شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسینی بھائی کے اتنے قریب تھا اور اس شخص نے حق ادا کیا شجاعت نے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں شجاعت کو, اور اس بات کی ریئلی میں تعریف کرنے جتنی کروں کم ہے کہ جتنے پرانے لوگ ہیں اس سب کی یادیں ہیں موجود, لیکن اس شخص نے اس کو قلم بند کر کے بہت بڑا کام یہ کیا ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, جہاں آپ نے یہ اتنی بہترین کاوش کی ہے کہ کسی کے یاد میں یہ چیز رکھی ہے, تو میں کوشش آپ سے کروں گا کہ بھائی آپ اب کچھ جو زندہ بچ گئے ہیں جن کی خدمات اس کمیونٹی میں ہے اور جو نئے لوگوں کو نہیں پتا, مثلاً سامین جعفری صاحب, مثلاً عابد بھائی, مثلاً اجمال بھائی, مثلاً سلطان بہادر صاحب, مثلاً شمیم عباس صاحب, یہ جو لوگ رہ گئے ہیں کچھ بچ گئے ہیں, ہم مرنے تک ان کے انتظار نہ کریں بلکہ ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے اگر ہم کچھ ٹریبیوٹ پیش کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی بالکل, یہ میرے ذہن میں ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رہے. لیکن یہ پروگرام بالکل میرے اس میں ہے جس کو کہنا چاہیے کہ جس میں آپ حضرات کو فردن ایک ہی سیشن ہو جس کے اندر آپ سمیت تمام جتنے بھی ہمارے یہاں پر سینئرس ہیں ان سب کے ساتھ یہ پروگرام کیا جائے. جیسے آپ نے شجاعت کے بارے میں کہا, یہ حقیقت ہے کہ شجاعت نے جو لکھنا شروع کیا یہاں ٹورنٹو کے, پہلے یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے, شجاعت نے اصل میں شروع یہ کیا کہ یہاں کے پڑھنے والوں کو, جس میں مجھے ناچیز پر بھی انہوں نے لکھا اور وہ فیس بک پوسٹ کے فارمیٹ میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ ایک نہافان اور سلام گزار اور پڑھنے والوں پر انہوں نے اب لکھنا شروع کیا, اور اتنا اچھا لکھا کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ مجھے تو کم سے کم یہ نہیں لگا کہ میری جو چیزیں لکھی گئی ہیں میں ان کے قابل بھی ہوں. لیکن شجاعت کو اس پروگرام میں جو خصوصیت کے ساتھ جس میں شامل کیا گیا اس کی مین ریزن یہ ہے کہ شجاعت نے جس طرح سے لکھا ہے قاسم حسینی انکل کے لیے, وہ 7 پارٹس میں ہے, اور اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اقبال نے کیا ہے, اور وہ اب جو ہے وہ جائے گا انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک کتاب کی فارمیٹ میں جو ہے وہ جائے گا. تو اس طرح سے ایک بہت بڑی کاوش ہے میں سمجھتا ہوں, اور قابل مبارکباد ہے کہ شجاعت نے اس طرح سے لکھا ہے, اور وہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کامران حیدر, کہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ نظریہ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کو پورے پروگرام کو اگر کوئی صاحب شجاعت یا کوئی بھی تحریر میں لے آئیں تو آپ کے وہ اس کتابچے میں شامل ہو سکتا ہے. جی بہت ایک اچھی سجیشن ہے کہ اب شجاعت نے سن لیا ہے تو میرے خیال میں ہم شجاعت کی طرف ہی چلتے ہیں اس حوالے سے. اور سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں سلام, اور شجاعت اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکر گزار ہوں کامران کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. حالانکہ میرا سفر جو ہے تقریباً جو یہاں پہ موجود شرکاء ہیں ان کا سفر 32 سال مجھ سے زیادہ ہے کینیڈا میں, تو 32 سے 35 سال کا سفر ان لوگوں کا زیادہ ہے. اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اس وقت حسینی صاحب کو شخصیت کے بارے میں ان کے بتایا ہے, تو وہ بہت ہی میرے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کاش میں تھوڑا سا غور ہوتا تو میں بہت جلد قلم بند کر لیتا اور بھی چیزوں کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شعر مجھے مزید میں گفتگو کرنے سے پہلے کہوں گا, ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, افضل ہے فرشتوں سے جو وہ نوع بشر ہوں. نوع بشر کیا کہنے؟ افضل ہے فرشتوں سے جو وہ نوع بشر ہوں, میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. افضل ہے فرشتوں سے جو نوع بشر. واہ. جب میں تحریر جب یہ لکھنے بیٹھا تھا تو یقین مانے میں رونے لگتا تھا, اور شاید میں نے اقبال کو بھی ایک جگہ بتایا تھا کہ میں ایک جگہ تو لکھتے لکھتے خود بھی رو پڑا. حالانکہ میں ان سے 30 سال پہلے کی باتیں 35 سال پہلے کی باتیں لکھ رہا تھا, حالانکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید وہ میرے ساتھ برابر میں بیٹھے اور جو ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں لکھو, یہ چیزیں لکھو. اقبال نے میری بہت مدد کی, شمشاد آنٹی نے بہت میری مدد کی, اختر آصف زیدی صاحب نے بہت مدد کی. کچھ لوگوں کو جو ہے نا خدا جیسے ہمیں
ہم نے شاید روزے الست وعدہ کیا ہوگا کہ ہم مولا آپ کا نوحہ پڑھیں گے، ہم مولا آپ کا ذکر کریں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے سے شاید حسینی بھائی نے مولا سے یہ وعدہ کیا ہوگا میں ایک معاشرہ تشکیل دوں گا. واہ کیا بات ہے بھائی. تو حسینی بھائی نے آ کے جو ہے نا یہاں پر کینیڈا میں یہ نہیں کہتے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سفیر تھے مولا کی طرف سے جو کینیڈا میں چنے گئے کہ آپ نے یہاں پہ کی عزاداری کو جو ہے نا یہاں پہ عزاداری کے ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے. یہاں کے آپ نے ایک باغ لگانا ہے. واہ 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 واہ. مالی ہی بہتر سب سے جانتا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ وہ جب باغ لگاتا ہے تو اس کی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے کیا کہنے بھائی کیا کہنے. سلامت رہیں. اس کے ایک پھول پہ وہ کتنی محنت کرتا ہے, کتنا اس پہ پانی ڈالتا ہے. کوئی پھول تھوڑا سا مرجھانے لگتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں اس کے لیے کیا کروں. تو وہ ایک سمجھیں کہ اللہ کی طرف مولا کی طرف سے یہاں سفیر بھیجے گئے تھے جنہوں نے جو ہے یہاں پر ایک معاشرے کو تشکیل دیا عزاداری کے حوالے سے. اور ایک آج جو ایک نئی نسل میں کہتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے بھی آگے جو پھل کھایا ہے نا اسی باغ کا پھل کھایا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہیں ہم نے آ کے یا کسی نے آ کے بہت بڑا کام کیا. ہم نے صرف اس باغ میں شامل ہوئے آ کے اور ایک پھول کی حیثیت سے اس باغ میں شامل ہوئے. ہمارا کوئی سارا کریڈٹ جو ہوتا ہے نا اس مالی کو جاتا ہے جس نے اس باغ کو سجایا ہے. اور جب تک یہاں پہ عزاداری ہے میں پڑھوں گا, میری نسل پڑھے گی اور دوسرے لوگ بھی, جب تک کینیڈا میں عزاداری ہے جو ہے وہ جو کوئی بھی آگے یہاں پہ نوحہ پڑھے گا, ذاکر تقریر کرے گا یہاں پہ جو بھی مجالس ہوں گی اس کا سارا ثواب جو ہے نا وہ حسینی صاحب کو جاتا رہے گا. اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک ادارے کی وجہ سے وہاں مجلس ہوگی تو وہ ان کو ثواب جائے گا, مگر کینیڈا میں جس خطے میں بھی جو مجلس ہوگی اس کا ثواب جو ہے حسینی بھائی کو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے کام کیا ہے. دوسری سب سے بڑی شخصیت جو ان کی ہے کہ وہ ایک نواب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. بٹوا ماؤ اسٹیٹ انڈیا کی بہت بڑی اسٹیٹ تھی, وہاں کے یہ نواب تھے, خان کو وہاں سے لقب ملا تھا. اس نواب ہونے کے باوجود ماشاءاللہ, دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود ماشاءاللہ جو ان کے بزرگوں نے عزاداری کے لیے کام کیا ہے وہ, اور ان کی جو والدہ گرامی خالائیں وغیرہ جنہوں نے ان کی تربیت کیا, تو یقین مانے کہ وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے صرف اہل بیت کے ذکر کے لیے ہی اس دنیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے لیے آیا تھا. اسی وجہ سے جو ہے ان کو یہاں پر ماشاءاللہ جو ہے وہ انہی کے زیر سرپرستی انہوں نے یہ سارے کام سیکھے. اور ابھی جیسے تذکرہ کیا تھا میرے پاس شمیم انکل نے یا مظہر انکل نے تذکرہ کیا تھا کہ کوئی یا سلطان میں نے کوئی بھی کام جو ہے نا عزا خانے کی ہر چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی. جو بھی کامران کے پیچھے عزا خانہ جو آپ دیکھا ہوں گے ناظرین, یہ صرف عزا خانہ جو ہے یہ حسینی بھائی کے ہی عزا خانے کا انہوں نے یہاں پر فوٹو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کوئی کمرشل نہیں بنی ہوئی, صرف گھر کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں. ایک ایک پٹکا ایک ایک چیز جو ہے یہ صرف گھر کے ہاتھ کی بنی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا عزا خانہ بھی ہے جو ان کی محبت کا ثبوت ہے کہ وہ گتے کا عزا خانہ انہوں نے یہاں پر جب وہ آئے تھے 72 73 میں جو انہوں نے یہاں پر ایک عزا خانہ بھی تشکیل دیا تھا, باقاعدہ عزا خانہ. تو ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو عزا خانہ گھر خریدتے ہیں تو ہم اپنے بیسمنٹ کو سوچتے ہیں کہ جناب ہم کرائے پہ دے دیں, ہمیں فائدہ ہو جائے گا, جناب رینٹ آئے گا تو ہماری مورگیج میں تھوڑی سی سہولت ہوگی. تو ان لوگوں کا آپ محبت دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیسمنٹ کو جو ہے نا عزا خانے کے نام ہی جو ہے وہ وقف کر دیا. اور یہ سلسلہ 2003 میں تو پورا گھر ہی انہوں نے امام بارگاہ کے جو ہے نام پہ وقف کر دیا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, کوئی اس طرح نہیں سوچتا. اور دوسری بات جو میں ان سے بڑا ہر کوئی بڑی مظہر انکل نے بات کی تھی, واقعی میں ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوں. جو سب سے بڑی خصوصیت کی بات ہے کہ کوئی نہیں جانتا. میں جو میرا ان سے تعلق رہا وہ 2005 سے شروع ہوا. تو مجھے سعید بھائی ہمارے رشتے دار بھی ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار حسینی بھائی کے گھر چلنا ہے, وہاں مجلس ہے اور وہاں پہ نا تم نے نوحہ پڑھنا ہے. میں نے وعدہ کر لیا, تم نے آج چلنا ہے. میرے پاس فون آیا, میں نیا نیا بھی آیا ہوا تھا. تو ویسے تو میں نے باقاعدہ یہاں پہ جو سب سے پہلا نوحہ پڑھا تھا وہ بیت القائم میں پڑھا تھا. میں پھر بھی بہت بہت شکر گزار ہوں مظہر انکل کا, شمیم انکل کا. اس زمانے میں انہوں نے ان لوگوں نے مجھے بہت سراہا, بہت اپریشیٹ کیا. ہمیشہ ان لوگوں نے ہمیشہ گائیڈ لائن, ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہمیں یہاں پر ایک ادبی ماحول ملا اور ایک اچھے لوگ ملے. یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے شجاعت آپ نے.
چل چلاؤ والا کام نہیں ملا کہ ہمیں کوئی کمرشل ٹائپ کی چیزیں یہاں پہ نہیں ملی. ہمیں ادبی ماحول ملا, بہت سلجھے ہوئے لوگ ملے, بہت ہی پیاری گفتگو کرنے والے, بہت دور اندیش لوگ ہمیں, بزرگ ہمیں یہاں پہ ہمیں ملے, بھائی ملے. تو اس سے ہماری بھی تربیت ہوئی, اور جو چیز شاید ہم میں نہیں تھی وہ شاید ہم میں ظاہر ہو گئی. اور یہ سب ان لوگوں کا بہت بڑا کمال ہے, ان لوگوں کی سب محبت ہے, ان لوگوں کی سب کی. سلطان بھائی ہو گئے, مظہر انکل ہو گئے, شمیم انکل ہو گئے, عابد جعفری انکل ہو گئے, اور کیا کہتے ہیں قبلہ اجمال, یہ سب آپ لوگوں کی محنتیں جو یہاں پر. اور بالخصوص حسینی بھائی تو ہم پروگرام ہی کر رہے ہیں, ان کا تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ٹاپ پر ہیں. تو یہ سب آپ لوگوں کی مل کر آپ لوگوں نے گلدستہ ہم لوگوں کے لیے سجایا تھا, آنے والوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے سجایا. اور میں انشاءاللہ میری نیت ہے, اور ضرور میری نیت یہ ہے کہ میں نے جب شروع میں لکھنا شروع کیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے ہم عصر کے بارے میں لکھوں, تاکہ میں کچھ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی اپنا وزن کر لوں کہ میں کتنا لکھ سکتا ہوں. تو نہیں, میرے ذہن میں سب سے بڑا یہ تھا کہ میں ضرور انشاءاللہ سلطان بہادر صاحب پہ بھی لکھوں گا انشاءاللہ, اور جلدی لکھوں گا, اور سامین جعفری انکل پہ بھی ضرور لکھوں گا. یہ سب میری نظروں میں ہے, کیونکہ بس وہ شبیں آ گئی تھی, پھر عید کا سیزن آ گیا, اور اس کے بعد یہ پروگرام تھوڑے سے زیادہ ہو گئے. تو یہ سب میں انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں لکھوں گا. مولا نے زندگی دی تو یہ آپ سے تو میری تفصیلات ہوئی ہیں, میں نے خود شجاعت سے ماشاءاللہ سے یہ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے, کیونکہ شجاعت سے رہا سلسلہ کے اس حوالے سے مختلف جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں اور سینئر ہیں, ان کے جب انہوں نے میرے لیے لکھا, میں نے کہا بھائی وہ سینئرز تو زیادہ مستحق کہہ لیں گے, بھائی ہم آپ کا پریکٹس کر رہے ہیں لکھنے کی, لکھنا انہی پر ہے. تو یہ بیسیکلی رہے گا سلسلہ. اور وہ میں اس پروگرام کے ابھی ہم ایک اختتام کر دیں گے اقبال سے بات کرنے کے بعد, اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر دوبارہ اس حوالے سے کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. میں جاننا چاہوں گا اقبال سے, اقبال جو ہمارے قاسم حسینی انکل کے فرزند ہیں, اور میں نے دیکھا کہ اقبال جس طرح سے آزاداری کو لے کے چلتے ہیں, بالکل اسی انداز میں جس طرح سے قاسم حسینی انکل جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے, اور پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی وہ مسند, وہ جگہ اپنی زندگی میں ہی اقبال کے حوالے کی کہ بھائی تم اب یہاں بیٹھو گے اور یہاں سے پڑھنے والوں کو بلاؤ گے, اور حدیثی قصہ کیسے پڑھو گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی. تو میں اقبال سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے یہ تربیت کا آغاز بالکل بچپن سے ہی رہا, اور یہ سلسلہ آپ نے خود ہوتا ہے کہ بچے پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنا یہ کام نہیں کرنا, تو یہ کس طرح سے آپ کے اندر انجیکٹ ہوا؟ جی اقبال. شکریہ کامران بھائی. تو بہت سی باتیں ہوئی تھیں جس پہ ہم تھوڑا سا اضافہ بھی کرنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے, جو کہ انہوں نے ہمارے مطلب تینت میں سمجھے یا خمیر میں ڈالا, تو یہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں کہا, ہم سے کہا کہ تم ہمارے قوت بازو ہو, یہ چیزیں سنبھالنا ہے, ہمارا سلامت رکھے پروردگار. ایسی باتیں کرتے تھے جس پہ کبھی رونا بھی آتا تھا, کہ سوچتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جو نہیں ہوں گے. اور ہم یقیناً سب سمجھتے ہوں گے اپنے والد کے بارے میں کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا وقت آئے گا, تو اس کے لیے تیار نہیں رہتے تھے, لیکن ایک مینٹل طور پہ وہ ہمیں تیار رکھتے تھے. تو مذاق بھی ہم سے کرتے تھے, وہ سمجھ لیں کہ جب وہ مجلس کا وقت ہوتا تھا وہ وہاں پہ پہلے موجود ہوتے تھے. پورے 2 مہینے 8 دن ماما اور پاپا دونوں وہاں پہ چلے جاتے تھے. ہم لوگ اپنے مصروفیات میں رہتے تھے, اور مجلس سے پہلے آتے تھے, ہیلپ کرتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. بچے چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ جتنا کریں گے. ان کا اسکول بھی ہوتا تھا دوسرے دن, تو پھر جہاں پہ بھی ہوتا تھا پھر ہم لوگ آ کے ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے, مجلس سے پہلے کچھ 2-3 گھنٹے پہلے جب ہم جاتے تھے تو ساری لائٹیں بند کر دیتے تھے. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم آئیں اور ساری لائٹیں کھولیں. باہر بھی مطلب وہ ہنستے تھے وہاں کھڑکی سے. ہم ان سے ہر دفعہ پوچھتے تھے آپ لائٹیں کیوں بند کر دیتے ہیں, تو وہ مسکراتے تھے. اور بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تب ہمیں احساس ہوا وہ کیا کر رہے تھے, وہ بس ایک عادت ڈال رہے تھے ہمیں, تو کہ یہ لائٹ کھولو, وہ کرو, مطلب ایک طریقے سے مسکراتے تھے کہ یہ جو ہے اس سے کام لے رہے ہیں. کیا بات ہے, تربیت.
جی تربیت پیدا کر رہے تھے. اور انہوں نے ہمیشہ کہا, اور جب بڑے ہوئے آبویسلی, جب اسکول ایجوکیشن ختم ہوا, شادی وادی ہوئی, تو پھر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کے ہم سے کہا تم یہاں بیٹھو, تم مائک کا دیکھو, تم یہ کرو, تم وہ کرو, لوگوں سے بات کرو. تو ہمیشہ وہ اہمیت دیتے تھے سب مہمانوں کو. تو کہتے تھے ہم سے یہی کہ جو آتا ہے مجلس سے تو اس سے مخاطب ہو, ان کو بلاؤ مجلس کے لیے, اور مولانا سے مخاطب ہو. تو بچپنے سے ہمیشہ مولانا جب بھی آئے انہوں نے ہمیشہ ہمیں ان کے ساتھ ٹائم کہاں گزارو, بیٹھو, ان سے سیکھو اور باتیں کرو. تو انہوں نے ایک طریقے سے ہمیں پرورش بھی کری والد کے طور پہ, اور پھر بعد میں ایک طریقے سے دوست بھی بن گئے. تو ہم سے مشورہ بھی لیتے تھے, مشورہ دیتے بھی تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے کی اپنی زندگی میں, جس سے وہ ایک بات ہمیں یاد آئی, اور سلطانہ کو بھی یاد ہوگی وہ بات. بہت چھوٹے تھے ہم, جب وزیر انکل کے یہاں ایک پروگرام ہوتا تھا, وہ لوگ آڈیو ٹیپ سے مجلس سنتے تھے, تو وہاں پہ ہم لوگ جاتے تھے. وہ جمعرات کو دعائے کمیل بھی ہوتی تھی. تو پاپا دعائے کمیل کے خلاف نہیں تھے, لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ حدیث قصہ سے شروع ہونا چاہیے, اور اہل بیت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. ہم لوگ اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر سکتے ہیں, لیکن اہل بیت کے ذکر کے بغیر وہ پروگرام نہیں شروع ہونا چاہیے. تو انہوں نے بچپنے میں ہی ہمیں اسی وقت آن دا اسپاٹ انہوں نے کہا کہ حدیث قصہ پڑھو, اور سلامت رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ پہلی دفعہ ہم نے حدیث قصہ پڑھی ہے. قرآن تو پڑھ رہے تھے, تو آبویسلی عربی تو آتی تھی, تو لیکن حدیث قصہ کبھی ہم نے نہیں پڑھی تھی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں حدیث قصہ پڑھوائی, اور وہ پھر پروگرام کا آغاز ہوا اس وقت سے. تو ہر مجلس, ہر محفل میں حدیث قصہ جو ہے وہ ایک عام ہونے لگی. ایک پہلے ہمیں یاد ہے بچپنے میں حدیث قصہ اتنی عام نہیں تھی. وہ سوچ سلام ہوتا تھا, مجلس شروع ہو جاتی تھی, وہ حدیث قصہ ہمیشہ ہر جگہ پروگرام ہوتی تھی. وہ بہت لوگ بھی پڑھتے تھے, اور بھی لوگ پڑھنے لگے بھی. لیکن ایک طریقے سے ایک یہ ہمیں ذاتی طور پہ ایک یہ واقعہ یاد ہے, ایٹ لیسٹ کینیڈا کے تاریخ کے حوالے سے, کہ یہ حدیث قصہ اتنی کامن نہیں تھی. تو وہ ایک یاد ہمیں تھی. اور ایک اور بات کہتے ہوئے چلیں کہ مولانا عابد رضا نقوی نے بھی کہا تھا کہ ان کی غیر حاضری نہیں ہوئی کبھی کوئی مجلس میں 45 سال میں. ان کی بات بالکل درست ہے, یہ بات بالکل ایکوریٹ ہے. انہوں نے کوئی مجلس نہیں کبھی مس کی, چاہے وہ باہر بھی اگر ہوتے تھے, جس زمانے میں ان کا بزنس بھی تھا, باہر بھی ہوتے تھے, وہ محرم سے پہلے یا مجلس سے پہلے پہنچ جاتے تھے. اور وہی چیز وہ ہمیں بھی انکریج کرتے تھے, تمہیں گھر کی مجلس نہیں مس کرنا, کہیں بھی اگر چلے گئے یا کہیں ہے تو ایگزامز بھی اگر ہو رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے آنا ہے. امریکہ میں پڑھتے تھے, وہ بھی چھوڑ کے آنا ہے, تمہیں مجلس میں ہونا ہے, چاہے تمہیں دوسرے دن نکل جائیں, اور فلائٹ بھی اگر ہے یا گاڑی سے نکل جانا ہے, لیکن وہ مجلس میں ہونا ہے. تو وہ ایک چیز, یہ ہمیشہ اہمیت اس میں ہمیں ہمارے دل میں ڈالتے رہتے تھے کہ تمہیں یہی کرنا ہے, اور یہ مقصد ہی ہے تمہارا, اور یہ مقصد ہے ہمارا. تو یہ بات بالکل صحیح تھی. ہم نے ایک دفعہ زیارتوں تو کافی زمانے سے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی, اور گروپس کے ساتھ بھی, تو ان کا ہم ہیلپ کرتے تھے. آبویسلی ایج بھی ہو گئی تھی, تو ہم نہیں چاہتے تھے کبھی ان لوگوں کو کوئی پرابلم ہو, اور وہ بھی عراق میں, تو آپ کو معلوم ہے کس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم جاتے تھے. پھر شوق پیدا ہوا, پھر اربعین میں جانے لگے, تو وہ ہم اکیلے جانے لگے, مطلب دوستوں کے ساتھ اربعین میں. تو آئی تھنک 2017 تک کے ہم مسلسل جا رہے تھے, 3 سال تک کے. پہلے سالوں نے کچھ نہیں کہا, دوسرے سال کچھ نہیں کہا, تیسرے سال نہیں کہا, پھر تیسرے سال انہوں نے کہا, جب چوتھی دفعہ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا اب تم نہیں جاؤ گے اربعین میں. تو ہم نے کہا کیوں, یہ اتنی بڑا ثواب ہے. انہوں نے کہا وہ ثواب ہے, لیکن یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے, یہ جو مجلس تم چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں پہ تمہیں ہونا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک زیارت کا جز ہے, اور تمہیں یہاں ہونا ہے, اور یہاں پہ سب کی خدمات کرنی ہے, اور ہمارے بعد تم ہو گے. تو وہ مطلب 2018 کی بات ہے, اس نیکسٹ ایئر جو تھے وہ نہیں تھے. تو ان کو معلوم تھا ایک طریقے سے کہ ان کا وقت آ گیا. بہت سے لوگوں سے بھی کی انہوں نے باتیں, اور بہت سے لوگوں نے آ کے ہم سے کہا بھی, انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں ہم سے جیسے ان کو جیسے معلوم تھا کہ ان کا ٹائم آنے والا ہے, اور مسلسل ہم سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے. عابد انکل نے بھی بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا, تو آپ سمجھ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن ابھی بھی ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ ہم نے ان کو کل خواب میں دیکھا. اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جو بھی خواب دیکھتا ہے ان کو دیکھتا ہے یا تو عزاداری کر رہے, یا تو کھانا بنا رہے, یا تو کربلا کے اندر موجود ہے. ہم نے خود بھی خواب دیکھا, تو ہمیشہ عزاداری سے یا معاملے سے منسوب ان کا خواب ہوتا ہے. تو شہادت ہے بھائی, شہید ہیں.
شہید ہیں. تو یہ مطلب یہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ شہادت ہی مولا کی محبت میں جو مرتا ہے وہ شہید ہی مرتا ہے. اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ہے زندہ. ہم لوگ کے بیچ میں کبھی ایسے بھی محسوس ہوتا ہے, گھر میں بھی شب جمعہ کو بھی پروگرام کرتے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آواز آئی, ابھی آئے, ابھی ان کی قدم کی آواز آئی. تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے, ان کی خبر پہ جب جاتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ سن رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے ڈالی ہیں. اور یہ تو مطلب سمجھ لیں کہ انہوں نے بہت محبت سے اور بہت پیار سے انہوں نے پرورش کری, بڑا کیا, اور وہ تو ہم بھول نہیں سکتے ہیں. اور جو خدمات ہیں, ان کے احسانات ہیں, بہت سی تو آپ لوگ کو ظاہری طور پہ پتہ بھی نہیں ہوں گی جو ہمیں معلوم ہے, لیکن وہ کبھی نہیں چاہتے تھے یا کسی کو مطلب شو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہ کرتے ہیں. بہت سی ان کی چھپی ہوئی چیزیں, بہت سی رازیں ہیں جو کسی کو نہیں معلوم. تو ہم اگر اب جب سوچتے ہیں ان کے مرنے کے بعد, تو ہمیں نہیں معلوم, ہم ان کے بیٹے کے طور پہ بس نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں زیادہ اتنے لوگ نہیں معلوم ہیں جو اتنا کرتے ہیں, اور اتنا خلوص سے اور اتنا اور لوگوں کے بارے میں سوچنا اپنے سے پہلے. انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا سوچا اپنے آپ سے پہلے, اور چاہے ان کو نقصان بھی ہو جائے تو انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا. تو یہ تھا. اور ایک اور بات تھی کامران تم نے کی تھی یار اس کے سلسلے میں سچے انکل کی, تو ہم نے کہا کہ چلو یہاں پہ بھی اس میں بھی تھوڑا سا ڈال دیں کہ ہم لوگ نے بچپنے سے دیکھا, سچے انکل کو دیکھا, اور ایک طریقے سے وہ عزاداری ایوالو ہوئی یہاں پہ. ان کے اسٹائل کا ماتم, ان کا شوق سے ہم لوگ کا سننا, ہمارے برابر کے لڑکے اسد جعفری ہیں, سلمان ہے, فرمان ہے, نادر, یہ سارے لڑکے ہم لوگ کی جو ایج کے, سب ہم لوگ نے وہی نوحے سنے, وہی ماتم کیا, وہی انہوں نے ہمیشہ ہم لوگ کے دلوں میں ڈالا. مجلس کے بعد ہم لوگ چھوٹے سے تھے تو ماتم کرنا چاہتے تھے ان لوگ کے عابد انکل, ان لوگ کے بیچ میں, اور ہم لوگ کا ہٹایا جاتا تھا کہ ہاتھ لگ جائے گا, یہ کر جائے گا, تو پیچھے ہٹا دیا جاتا تھا. لیکن ہم لوگ شوق سے بیچ میں آنا چاہتے تھے. ہم لوگ ایک نقل بھی کرتے تھے, کوئی کبھی سامن انکل بنا ہوا ہے, کوئی کبھی زیدی انکل بنا ہوا ہے. مطلب ایک طریقے سے بچوں میں کھیل ہوتا ہے, تو ایک دوسرے کی نقل کرتے تھے ماتم کی, تو بیچ میں آنے کی کوشش کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے ہم لوگ کی طرف سے, اور کبھی کچھ کہتے نہیں تھے, بڑے ہٹا رہے, تو وہ کیا کرتے تھے کھانے کے وقت ایک چھوٹی سی مجلس شروع کر دیتے تھے بعد میں, جو کہ ہم لوگ جو ہے نوحہ پڑھ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, کھانا ہو رہا ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہاں پہ ماتم کر رہے ہیں. تو ایک طریقے سے شوق بھی ڈالا. پھر ہم لوگ کے بچوں کی مجلسیں بھی ہوتی تھی ایک دوسرے کے گھروں میں. تو یہ جو ہے وہ محبت جو آپ نے پوچھی تھی, تو یہ ڈالا. پھر سچے انکل کا جب آنا ہوا 85 میں آئے تھے, 84 میں آئے تھے, تو ہمارے طیبہ جو ہے قاسم حسن اور ہمارے والد, انہوں نے بلایا. ان لوگ کی جان پہچان ملاقات پاکستان سے تھی, انہوں نے یہاں بلایا. پھر رمضان میں آئے, پھر واپس آئے 88 میں, اور 3 سال رہے یہاں پہ, جو کہ ہمارے والد کے پاس ایک کرایہ کا بھی مکان تھا جو اس میں ان کو رکوایا. تو تقریباً 3 سال 91 تک کے رہے. لیکن سچے انکل کے طور پہ ہم ان کی کمی کی بات نہیں کر رہے ہیں, مطلب انہی کی فائدے میں بات ہے کہ وہ بھی بہت بڑے مومن آدمی تھے, کہ جو جہاں پہ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو اب تک کی ذکر ہو رہا ہے, اور ان کے نوحے پہ پڑھے جا رہے ہیں. لیکن نارتھ امریکہ میں جو پہچان ہوئی ہے سچے انکل کی, وہ ظاہری یہی ہوئی ہے جو یہاں ان کا آنا ہوا نارتھ امریکہ میں ہوا. کیونکہ پاکستان میں تو ان کا نام بہت بڑا تھا, اور جو یہاں ان کو آنا تھا, اور یہاں نوحے جو کہیں اسی بیسمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے جو نوحے کہیں سلام پڑھے, وہ کہیں اور نہیں پڑھے. اور وہ ایسے نوحے ہیں, آپ تو جانتے ہوں گے, زینب آگئی بھائی ہے, اور پتہ نہیں شاید کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں میں بھی انہوں نے یہی کہا, سرداریہ شبیر یہیں کا, بہت سے امام, ہائے میرا ہماری نانی کا بھی ایک نوحہ تھا, وطن چلو علی اصغر کا علیہ السلام کا نوحہ تھا, انہوں نے بھی وہیں پہ کہا ہے. تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انسپریشن ملی ہے ہم لوگ کو وہاں سے ان کا آنے کا, اور مطلب ایک جذبہ پیدا ہوا, وہ یقیناً سچے انکل کا اس میں ہاتھ تھا, اور ان کا بلانا بہت بڑا احسان ہے, ہم لوگ کو بھول نہیں سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوتا اس وقت, کیونکہ آپ کے ندیم سرور بھی ہیں, اور بھی لوگ آئے, لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوتی. جو کنیکشن تھا وہ بھی پرانے سٹائل کا پڑھنا, وہ بھی دل سے پڑھنا, اس آواز سے پڑھنا, اس ماتم پہ اس کا کنیکشن ہونا, تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب وہ پیدا ہو سکتی ہے. ابھی بھی آپ بچوں میں دیکھیں وہ پیدا چیز نہیں ہو پا رہی جو اس زمانے میں وہ ہوئی تھی, اس سٹائل آف ماتم میں, اس سٹائل میں عزاداری میں. تو بہت بڑا وہ ہے. تو
मतलब समझ सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें कामरान ने कहा कि घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड कर दें। तो जज़ाकल्लाह माशाल्लाह बेटा, सलामत रहे। अभी इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं सिर्फ इस चूंकि इरादा ये था कि कुछ 1 घंटे का प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद फिर हम ब्रेक कर देंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड के तौर पर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो तकरीबन हमारे इस वक्त कुछ घंटे से ऊपर का प्रोग्राम हो चुका है। मैं नाजरीन जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, मैं उनको उस तरह से और नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे उनके और दीगर जो इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मैं इन सबका तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और यकीनन ये सब जो हम सबकी मोहब्बत आपस में है एक दूसरे से, वो मोहम्मद आले मोहम्मद से जो मोहब्बत है उसकी वजह से है। और उसी में देखा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से जो अज़ा मुनक़्क़िद कर रहे होते हैं उनसे भी हमारी मोहब्बत वैसी ही होती है। तो हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। इस नेक्स्ट एपिसोड का प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। कामरान हैदर। शुक्रिया।